بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول یاد ستمگر جس کی رائٹر ہے نیلم ریاست، اس کی یہ 8ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ کیبل پہ آخر کتنی دیر انسان اپنا دل پرچا سکتا ہے، خاص کر ایسی صورت میں جب آپ کے دل و دماغ میں مسلسل ایک جنگ چل رہی ہو، آپ کا زندگی پر سے اعتبار اٹھ جائے۔ اس کے کانوں میں مسلسل ایک ہی لائن گونج رہی تھی۔ ابھی کے الفاظ اس کی روح کو چھلنی کر گئے تھے۔ وہ لائن آج صبح آئی تھی، سمجھ آئی تھی۔ کیا ہوتا ہے جب جن پہ تکیا ہو وہیں پتے ہوا دینے لگے۔ رونا وہ نہیں چاہتی تھی کیونکہ رونے کا مطلب تھا وہ اپنی ہار مان رہی ہے۔ وہ ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ سب سے بڑا دکھ ہی یہی تھا، اس پہ لیبل لگ چکا تھا ہر کسی کے لیے۔ اس کا رویہ عجیب تھا۔ اس نے اپنے فون پہ فیملی گروپ میں آئے میسیج دیکھے تھے جہاں ساری کزنیں اکٹھی ہو کر اس پہ بات کر رہی تھی۔ یہ بات اس کا خون جلا گئی۔ جو لوگ اس سے مروب رہتے تھے آج وہ اس پر انگلی اٹھا رہے تھے۔ اس نے ان کو کسی سوال کا جواب دیے بغیر نہ صرف گروپ چھوڑ دیا بلکہ اپنا واٹس ایپ ہی ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ ابھی کا فون کئی دفعہ آیا مگر اس نے کال نہیں لی۔ جب میں اتنی بری تھی کہ آپ کو مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے اپنے گنڈے بھتیجے کی مدد کا سہارا لینا پڑا تو آپ مجھ سے رابطہ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے اس طرح سے دو کوڑی کا کرنے کی بجائے مجھے خود اپنے ہاتھوں سے ہی دے دیتے۔ آپ کی بھی جان چھوٹ جاتی، میری بھی۔ کیا عزت صرف مرد کی ہے؟ غیرت مند صرف مرد ہی ہوتا ہے۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس چھت کے نیچے ایک پل بھی رہوں، مگر آپ لوگوں نے مجھے معذور کر دیا۔ ایسی اور اس جیسی کئی باتیں سوچ سوچ کر دماغ شل ہو رہا تھا مگر حاصل وصول کچھ نہیں ہو رہا تھا سوائے سر درد اور بوجھل پن کے۔ ایک تو کچھ کھایا یا پیا نہیں تھا، اوپر سے دوپہر سے اب تک وہ 4 دفعہ اپنے معدے میں بچا کھچا پانی منہ سے باہر اگل چکی تھی۔ پیٹ میں درد، سر میں درد، آنکھوں میں درد۔ باتھ روم کا دروازہ بھی اس نے اندر سے لاک کیا ہوا تھا مگر اس وقت ایک کلک کی آواز کے بعد دروازہ کھول کر فاز کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کی بتی بند تھی جس پر وہ بولا، تو اندھیرا کر کے سوگ بنایا جا رہا ہے۔ پہلے اس نے بتی جلائی، پھر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر سے کچھ پکڑنے کے بعد دروازہ بند کیا۔ تمہارا کھانا ہے۔ واش روم کے راستے سے خود آ سکتا تھا، کھانے کے لیے دروازہ ہی کھولنا تھا۔ اس نے کھانا 2 سیٹر صوفے کی سامنے رکھی چھوٹی میز پہ رکھا، خود صوفے پہ آرام دہ حالت میں بیٹھ کر عمل کو فوکس میں لیا جو ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹے پڑی کسی گیند کی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ فاز کو پوری توجہ سے اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے ایک سیکنڈ کے لیے ٹیلی ویژن اسکرین سے نظریں ہٹا کر اس کو دیکھا جو بھویں اچکا کر پوچھنے لگا، چچا کے گھر چھوڑنے سے پہلے میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ میری بات کو فقط بکواس سمجھ کر ٹال دیا۔ میری بات مانی ہوتی تو اس وقت اتنا نہ ٹوٹتی۔ کم از کم ابھی تک یہ خوش فہمی تو قائم رہتی نا کہ تمہارے ابھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ اب سب کچھ جان گئی ہو تو کب تک یہ مظلوم بن کر ساری دنیا کی ہمدردی سمیٹنے کا ارادہ ہے؟ ایک بات میں تم پہ واضح کر دوں، تاریخ گواہ ہے، ہمارے معاشرے میں عورت بڑی سے بڑی قربانی بھی دے تب بھی سب کی ہمدردی مرد کے ساتھ ہوتی ہے۔ پاگل لڑکی، یہاں تو لڑکی کے ساتھ خدا نہ خواستہ جنسی زیادتی ہو جائے، اس میں پولیس تک یہ کہہ دیتی ہے کہ عورت اس وقت اس جگہ پہ تھی ہی کیوں۔ یہ سب بے پردگی کی وجہ سے ہے۔ نہ عورتیں اتنے چھوٹے اور کھلے لباس پہنے، نہ بیچارہ مرد غور کرتا، نہ بیچارہ مرد ان کی جانب متوجہ ہو۔ ایسے ماحول میں تم چاہ رہی ہو کہ تم جو مجھ میں منہ پھٹ، سب میں منہ پھٹ اور مغرور مشہور ہو، سب کی ہمدردی حاصل کرو۔ میری جان، دیوانے کے خواب چھوڑو۔ اب تم بڑی ہو گئی ہو، اپنے اس رشتے کی عزت کرو تاکہ لوگ تمہاری عزت کریں۔ عمل کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ بحث کرتی۔ کھانے کی خوشبو کمرے میں پھیل گئی، ایک طرف اس کا سر چکرا رہا تھا اور ایک طرف پیٹ سے گھرر گھرر کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ پیٹ پہ ہاتھ کا دباؤ ڈال کر اٹھی کیونکہ پیٹ میں جیسے ساری انتڑیاں اکٹھی ہو کر گچھا بن گئی ہوں۔ 2 دن کا سلوٹوں زدہ لباس، بکھرے الجھے بال، پیلا رنگ، خشک ہونٹ۔ فاز اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پہاڑوں نے اس کے چہرے کو جو شادابی بخشی تھی اس کا تو کہیں نام و نشان تک نہ رہا تھا۔ عمل نے روٹی کے 2 نوالے توڑ کر 5 منٹ میں کھائے کیونکہ ہر دفعہ چبانے پر ایسا لگتا تھا یہ کھانا اندر نہیں جا پائے گا۔ آنکھیں بند کر کے اپنا ذہن بٹانے کو وقاص کی بھیڑوں کا سوچنے لگے۔ ہونٹوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ فاز کا جی چاہا وہ پوچھے، کس خیال میں اتنی شگفتگی تھی جو تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ بن کر پھیل گیا؟ مگر چپ رہا۔ گنتی کے 3 نوالے اور 4 گھونٹ پانی پینے کے بعد وہ واپس لیٹ گئی جیسے جسم میں تھوڑی جان آئی۔ زبان کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ تم مجھے معاشرے کے اسلوب و
رنگ جو مرضی بھی سنا لو، مگر حقیقت نہیں بدلے گی۔ تم وہ غیرت مند مرد ہو جس نے زبردستی میرے ساتھ نکاح کیا ہے۔ ہاں، اس میں میری مرضی شامل تھی، مگر تمہاری بلیک میلنگ کی وجہ سے بظاہر تو تم کامیاب ہو گئے ہو نا، شادی بھی کر لی، بچہ بھی ہو جانا ہے۔ اپنے آپ کو بڑی کوئی توپ چیز سمجھ رہے ہوگے۔ فتح کا جشن اس دن منانا جس دن تم میرے دل اور روح تک پہنچ پاؤ، یا اگر یہ دونوں تمہارے ہاتھوں ماری نہ جائیں۔ جسم کا کیا ہے، 100 دفعہ بھی برت لوگے نا، میں تب بھی تمہاری نہیں بنوں گی، اور یہ بات تم بڑی اچھی طرح جانتے ہو۔ تم میری پسند نہ کل تھے نہ آج ہو۔ اگر یہ بچہ دنیا میں آتا، مجھے سب سے زیادہ غم رہے گا کہ تم اس کے باپ ہوگے، اور جو عزت مجھے ایک بد کردار اور دھوکے باز شخص کے آگے ہاتھ باندھنے سے ملنی ہے نا، اس سے بہتر میرے لیے میری خودداری کی بے عزتی ہے۔ اس وقت بظاہر میں کمزور لگ رہی ہوں گی، لاچار نظر آ رہی ہوں، مگر میں نے ہار نہیں مانی ہے۔ مجھے ہارا ہوا اس دن تسلیم کرنا جس دن میں تمہارے آگے جھک جاؤں، اور یہ میرے جیتے جی تو ممکن نہیں ہوگا۔ فاز نے ٹانگ سے ٹانگ اتاریا اور آنکھیں مسلتے ہوئے بولا، تم جانتی ہو جتنا اچھا تم بولتی ہو، تمہیں موٹیویشنل تقریریں لکھنے والے کی نوکری مل سکتی ہے۔ اس طرف غور کرو۔ تم کہاں ماڈلنگ میں سینگ پھنسانا چاہ رہی تھی؟ آج کل ایک سوال بڑی کثرت سے میرے دماغ میں آتا ہے، وہ اشتیاق سے پوچھنے لگا۔ وہ کیا؟ یہی کہ آیا تمہاری شکل زیادہ ناقابل قبول ہے یا تمہاری آواز؟ پھر کیا جواب ملتا ہے؟ تمہاری شکل بندہ جیسے تیسے برداشت کر سکتا ہے، مگر تمہاری آواز کانوں میں چبھتی ہے۔ بولتی ہوئی تم خود بھی ایسی کوئی ملکہ پخراج نہیں لگتی ہو۔ میں نے تم سے ایک سوال کیا تھا۔ کیا؟ سکنس ہو رہی ہے؟ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب میں سے موبائل نکال کر مریم کو کال ملائی۔ تیسری بیل پر جواب ملا، میں تمہارے لیے اس وقت ملک شیک نہیں بنا رہی ہوں، اور ویسے بھی اب تمہارے پاس دوسروں کی طرح اپنی ایک عدد ذاتی بیوی ہے۔ فاز نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تم صلح کرنے کا کیا لوگی؟ صلح ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ میرے اتنے ارمان تھے تمہاری شادی پہ پہننے کے لیے، میں نے پوری وارڈروب ڈیزائن کی ہوئی تھی۔ تمہیں وہ نکچڑی ہم سے زیادہ عزیز تھی۔ بھلا یہ کیسی شادی ہوئی جس میں اپنے بہن بھائی ہی شریک نہ ہو؟ اچھا تم خفا نہ ہو، یہاں دلہا دلہن کے اپنے ارمان پورے نہیں ہوئے، تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے۔ ہاں تو کیوں ایسے شادی کی ہے؟ اسی لیے تمہاری بیوی بھی تم سے ناراض ہے۔ سوچو، جو سارے خاندان میں نئے فیشن ٹرینڈ چلاتی تھی، اس کے پاس اپنے بچوں کو دکھانے کے لیے ایک عدد تصویر تک نہیں ہوگی۔ مجھے تو سوچ سوچ کر ہی دکھ ہو رہا ہے۔ تم میرے بچوں کی فکر میں اپنا وزن نہ بڑھاؤ، اور وہ اپنی پھپھو کی شادی کی تصویریں دیکھ کر خوش ہو لیا کریں گے۔ تمہیں میں ابھی سے اپنی شادی پر نہ آنے کا بلاوا دے رہی ہوں۔ ایسا تم کر نہیں سکتی ہو، کیونکہ تمہاری شادی کے انتظام ماں بدولت نے کرنے ہیں۔ تم تو خود اپنی شادی پر مہمان بن کر آؤ گی، میں میزبان ہوں گا۔ ایسا احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بڑے بھائی سب دیکھ لیں گے، جنہوں نے اپنی شادیوں پہ مجھے دولہے والی کار میں اپنے ساتھ بٹھایا تھا، اور جو میرا بڑا سگا بنتا تھا، اس نے اپنی شادی پہ بلانا تک ضروری نہیں سمجھا ہے۔ چلو اس بحث کو یہیں ختم کرو، بتاؤ کیا مطالبہ ہے؟ ماننے کا کیا لوگی؟ رہنے دو، تم دے نہیں سکو گے۔ کنگلے انسان، کتنا شوق تھا، بس ایک بھائی بچہ، اس کی شادی پر واگ پھڑائی میں سونے کا سیٹ لوں گی۔ بھائی نے کہا، دیکھتی رہو سہانے خواب، میں تو چلا ریڈی میڈ بیاہ کرنے۔ اچھا تم سونے کا سیٹ لے کر راضی ہوگی؟ نہیں ابھی نہیں، وہ اب میں تمہارے بچے کی آمد کی خوشی میں لوں گی۔ ابھی مجھے نیا آئی فون چاہیے، اور ساتھ ہدا بیوٹی کے پیلٹ، لپسٹک اور فاؤنڈیشن۔ یہ کچھ کم چیزیں نہیں ہیں؟ بالکل کم ہیں، پہلے یہ لے دو پھر اور بتاؤں گی۔ ہاں منہ تمہارا آئی فون اور ہدا بیوٹی والا ہی ہے، تو نہ لے کر دو، دفعہ ہو۔ آج کے بعد مجھ سے اپنے کام بھی مت کروانا۔ تم ایسا کرو، کچن میں رکھے انار چھری اور پلیٹ کے ساتھ لے کر آؤ، پھر میں سوچتا ہوں تمہیں اپنا کارڈ ابھی دوں یا صبح۔ دوسری طرف سے چیخنے کی آواز آئی، ہائے پلیز آج ہی آرڈر کروا دو، میرے پیارے بھائی نہیں ہو۔ ہاں ہاں بڑی لالچی ہو، مطلب کے وقت بھائی نہیں ہو، اور جب مجھے کام ہو تب ماتھے پہ رکھ لیتے ہو۔ کب ایسا کرتی ہوں؟ جب بھی کوئی کام کہتے ہو کر کے دیتی ہوں۔ تمہارے لیے مایا والے کپڑے استری کیے ہیں، کبھی ایک سوٹ کر کے دیکھو نا، تمہیں پتہ چلے کس بھاؤ بکتی ہے۔ تم انار لے کر آ رہی ہو یا میں یہ آفر کسی اور کو دوں؟ خبردار، آ رہی ہوں۔ لائن کٹ گئی۔ امل آنکھیں موندے لیٹی رہی۔ فاز نے بتایا، انار تمہارے لیے منگوائے ہیں، اٹھ کر کھا لینا۔ اگر اکڑ دکھائی مریم کے سامنے لحاظ نہیں کروں گا، زبردستی اٹھا کر بٹھا دوں گا۔ تم جیسے جنگلی سے اور توقع بھی کی جا سکتی ہے، میرے لیے اتنی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ انار کھانے سے افاقہ ہوگا، اگر پہلے بتا دیتی میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، مگر اب رات کے 12 بجے کون ملنا ہے، اس لیے گھریلو ٹوٹکے ہی اپنا سکتے ہیں۔ پلیز اتنا ڈرامہ نہ کرو، مجھے خوش فہمی نہ ہو جائے کہ تم میرے لیے اتنا سوچتے ہو۔
نہیں خیر، تم اتنی بھی اہم نہیں ہو۔ اس وقت گھر کا کوئی دوسرا فرد بھی بیمار ہوتا، میں اس کو بھی یہی سب کہہ رہا ہوتا۔ دروازہ بجا۔ فاض نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ مریم ہاتھ میں اناروں سے بھری ٹوکری، ساتھ میں پلیٹ، چمچ اور چھری لیے اندر آئی۔ سارا کچھ میز پہ رکھ کر بھائی کے گلے ملی، جس پہ وہ بولا، مطلب کہ ڈیل حاصل کر لینے کے بعد تمہیں بیچارے بھائی کا خیال آ ہی گیا۔ بکواس نہ کرو، میرا ویسے ہی تم سے دل اداس ہو رہا تھا۔ ہاں، تبھی تو تم آگے میری آواز سنتے ہی اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ تو مجھے تم پہ غصہ جو تھا اب اتر گیا ہے۔ ابھی جب تم میری چیزیں آرڈر کرو گے تب پتہ چلے گا، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی ہو۔ فاض نے جتایا، توبہ تم کس قدر لالچی لڑکی ہو۔ امل نے کروٹ لی، جس پہ مریم نے جھٹکا، بھابھی آپ جاگ رہی ہیں؟ امل نے ناگواری سے کہا، مریم تم میرے نام سے بڑی اچھی طرح واقف ہو، مجھے اچھا لگے گا اگر تم مجھے میرے نام سے ہی بلاؤ۔ مریم نے سر گھما کر فاض کو ایک نظر دیکھا۔ اوہ اچھا، پھر بولی، بھائی لاؤ اپنا بینک کارڈ دو۔ فاض نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کارڈز کا چھوٹا سا فولڈر برآمد کیا، اس میں سے مطلوبہ کارڈ مریم کے حوالے کرتے ہوئے بولا، ابھی صرف میک اپ آرڈر کر لو، میرا دوست ہے UK میں، اس کے ہاتھ فون منگوا دوں گا۔ کب تک آئے گا؟ یہ نہ ہو اگلا پورا سال میں فون کی راہ ہی دیکھتی رہ جاؤں، یہیں کوئی ہفتہ دو تک مل جائے گا، تم نہیں مرو گی۔ ٹینشن نہ لو، فون لیے بغیر میں مرنے والی بھی نہیں ہوں۔ وہ کارڈ لے کر چلی گئی۔ فاض نے دروازہ بند کیا، قمیض کے کف فولڈ کیے، مگر پھر رک گیا۔ کیا میرا کوئی اور سوٹ استری ہوا پڑا ہے؟ امل ویسے ہی پڑی رہی۔ فاض نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ کیا تکلیف ہے؟ میری نیند کیوں خراب کر رہے ہو؟ اپنا سامان کسی دوسرے کمرے میں لے جاؤ۔ تم سے کچھ پوچھا ہے؟ فاض کے جتانے پر وہ مزید تپ کر بولی، کیوں؟ میں تمہاری ماں ہوں جو تمہارے پہننے اوڑھنے کا حساب رکھوں گی؟ ماں نہیں ہو، بیوی تو، یہ سب کرنا اب تمہارا فرض ہے۔ اچھا، کس نے کہا کہ یہ سب میرا فرض ہے؟ فاض صاحب، یہ سب بیوی کا فرض ہرگز نہیں ہے۔ بیویاں محبت میں شوہروں کے یہ سب چونچلے دیکھتی ہیں، اور تمہارے میرے درمیان سب کچھ ہو سکتا ہے مگر محبت نام بھی نکی بھی نہیں ہے۔ میں تمہاری حیثیت قبول نہیں کرنا چاہتی۔ تم لاڈ اٹھوانے کی بات کرتے ہو، یہ سب کام تم کرو گی۔ ابھی تمہاری ناساز طبیعت کا خیال کر کے چھوڑ رہا ہوں، فضول انسان۔ فاض نے خود ہی الماری کے دونوں پٹ کھول کر جائزہ لیا۔ اگلے پل اپنے کپڑے استری کر کے لٹکائے دیکھ کر خوشی سے نعرہ مارا، اس گھر کی عورتیں زندہ باد۔ اس نے گہرے نیوی رنگ کی شلوار قمیض لے کر واش روم کا رخ کیا۔ 5 منٹ بعد گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں باہر آیا، صوفے پہ اپنی سابقہ سیٹ سنبھالتے ہوئے بولا، اب کم از کم انار کے داغ سے سفید سوٹ تو خراب نہیں ہوگا، اس رنگ پہ کچھ گر بھی جائے تو خیر ہی ہے۔ تم اپنا یہ کھانا پینا باہر جا کر لو، تمہارے مسلسل بولنے سے میری نیند خراب ہو رہی ہے۔ جہاں تک میری ناقص معلومات ہے، تم سارا دن کمرے میں بند رہی ہو، کیا ابھی بھی نیند پوری نہیں ہوئی ہے؟ کمرے میں اس لیے بند تھی کیونکہ میں کسی کے منہ لگنا نہیں چاہتی تھی، اور اس کمرے کے علاوہ میری کوئی دوسری جائے پناہ نہیں ہے۔ انار کے دانے نکالتے فاض کے ہاتھ ایک پل کو رکے، بڑے سرد اور ٹھہرے لہجے میں بولا، میں ہوں نا، جو کہنا ہے جیسا کہنا ہے مجھے کہو، باقی گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ کر ان کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہ کرنا۔ تمہارے غصے اور نفرت کے لیے میں ہوں، میرا بچہ اور میری یا تمہاری فیملی آف لمٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اٹھو اور یہ انار کھاؤ۔ اس نے پلیٹ اس کی جانب بڑھائی، اس کے اندر اس قدر تلخی مچی ہوئی تھی کہ انار کے ٹھنڈے دانوں کا تصور اس کو اٹھ کر بیٹھنے پہ مجبور کر گیا۔ فاض کی بات کا جواب بھی اگلی دفعہ پہ ڈال دیا۔ ایک چمچ بھر کر منہ میں ڈالنے کے بعد آنکھیں بند کر کے ان کو چبانے لگی، ساتھ ہی بولی، اس پہ نمک ڈال دو۔ فاض زیر لب مسکرایا، طریقے سے فرمائش کرو گی تو پوری کرنے کا سوچ سکتا ہوں۔ تمہاری اتنی منتیں کرتی ہے میری جوتی، تو پھر اپنی جوتی سے ہی نمک منگوا لو۔ میں جانتی ہوں باورچی خانہ کس طرف ہے، اگر چاہو تو نمک میں خود بھی لا سکتی ہوں، تو جاؤ، کس نے روکا ہے؟ اصل بات یہی ہے، میں خود ہی نہیں جانا چاہتی ہوں کیونکہ میں کسی گھر والے کا سامنا نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ شرمندگی کے مارے، کیونکہ یہ سب لوگ میرے بارے میں نہ جانے کیا سوچتے ہوں گے کہ میری ایسی کیا مجبوری تھی جو میں نے تم جیسے آدمی سے مرضی کا نکاح کیا ہے۔ نہیں میری جان، جب سے تم نے مجھ پہ کیس کرنے کی ناکام کوشش کی ہے نا، تب سے یہ لوگ میرے بارے میں ایسا سوچ رہے ہیں کہ آخر مجھ جیسے خوبصورت پڑھے لکھے صاحب روزگار آدمی کی کیا مجبوری رہی ہوگی جس نے ایسی نکچڑی کو قبول کر لیا۔ اوپر سے جو رویہ تم رکھے ہوئے ہو، بہت جلد رہ سہے ووٹ بھی سب میرے حق میں ہوں گے۔ مجھے ایسے ووٹ چاہیے بھی نہیں ہے جو آنکھوں دیکھی سچائی نہ مانے۔ باتوں کے دوران وہ غصہ دکھاتے دکھاتے 2 انار کھا گئے۔ فاض نے 3 اناروں کے دانے نکال لیے تھے۔ امل نے ہاتھ کھینچا تو اس نے اصرار نہیں کیا، بلکہ ٹی وی دیکھتے ہوئے بچے ہوئے دانے کھانے لگا۔ امل واش روم کی جانب جاتے ہوئے بولی، مجھے کچھ سامان چاہیے، لسٹ بنا دو، آ جائے گا۔ میرے پاس ٹوتھ برش تک نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس 1 روپیہ ہے کہ میں منگوا ہی لیتی۔ پچھلے 3 دن سے میں نے دانت صاف نہیں کیے۔ اف، تو کمرے سے تمہارے منہ کی باس آ رہی تھی۔ میں بھی کہوں، اس سے پہلے تو کمرے سے ایسی بدبو کبھی نہیں آئی ہے۔ واش روم میں میرا
ब्रश रखा होगा, अभी तो वही इस्तेमाल कर लो, कल नया मंगवा दूंगी। वैसे तुम सड़क पे नहीं घर पे बैठी हो, अम्मा से कहा होता, उन्होंने तुम्हारी ज़रूरियात पूरी कर देनी थी। मेरे मुँह से बदबू नहीं आती है क्योंकि मैं तुम्हारी तरह जगह जगह मुंह नहीं मारती हूँ, और मुझे अपने काम दूसरों से करवाने की आदत नहीं है, ना ही मुझे दूसरों की पसंद अच्छी लगती है। तुम्हारा पुरुष तो मैं मर कर भी ना इस्तेमाल करूँ। अपने गंदे जरासीम खुद तक ही रखो। फाजो याद आने पर खुलकर हंसा। अगले पल टिश्यू के साथ हाथ साफ करके जेब से अपना मोबाइल निकालकर अमल को अपने पास आने का इशारा किया। इधर आओ, तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन की गैलरी में पड़ी वीडियो चलाकर फ़ोन अपने हाथ में ही रखकर स्क्रीन अमल की जानिब कर दी। दूर खड़ी अमल ने आंखें मीचकर वीडियो में मौजूद लड़की को पहचानने की कोशिश की। दूर से चेहरा तो ना क्लियर हुआ, मगर आवाज़ वो बड़ी अच्छी तरह पहचानती थी। ये उसकी अपनी आवाज़ थी जिसमें वो फाज से कह रही थी, प्लीज़ मुझे बताओ डेट पे क्या करते हो। अमल का मुंह हैरत से खुल गया। जल्दी से उसके पास आई, आंखें फाड़ फाड़ कर स्क्रीन को देखते हुए अपने दोनों हाथ गालों पे रख लिए। ये तो मैं हूँ। उसके अंदाज पे फाज का कहका फलक शगाफ था, जबकि वो खौफजदा सी पूछ रही थी, ये कब हुआ। अपना अगला अमल देखकर ही अमल का रंग उड़ गया। बआवाज़ बुलंद बोली, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, या मेरे अल्लाह, ये मैं क्या कर रही हूँ। फाज ने हंसते हुए फ़ोन की स्क्रीन बंद की और फ़ोन वापस जेब में डाल लिया। अब तो तसल्ली हो गई है ना कि तुम मेरे मुंह के गंदे मंदे जरासीमों को अपनी मर्ज़ी से चख चुकी हुई हो। अमल का चेहरा शर्मिंदगी से लाल टमाटर हो रहा था। मरी हुई आवाज़ में बोली, मैं वीडियो में नज़र आने वाला कमरा पहचान गई हूँ, मगर तुम्हारे और मेरे दरमियान ऐसी कोई गुफ्तगू भी हुई थी मुझे तो याद ही नहीं है। इसीलिए तो ये वीडियो बनाई थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इसको अभी डिलीट करो। मासूमियत से बोला, कर देता हूँ, सिर्फ एक शर्त है। अमल ने उसको मशकूक नज़रों से देखते हुए पूछा, वो क्या। जिस तरह तुमने वीडियो में मेरा बोसा लिया है, हर रोज़ ऐसा बोसा देने का वादा कर दो, मैं ये डिलीट कर दूँगा। अमल ने एक पल उसको बेयकीनी से देखा, फिर बड़े तहम्मुल से बोली, तुम पे, तुम्हारे वीडियो बनाने पे और तुम्हारी इस फरमाइश पे धुर फिटे। ना 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 ना, मेरी जान शौहर के साथ ऐसी ज़बान में बात नहीं करते। अल्लाह का सख्त अजाब होता है, मर्द को औरत का हाकिम बनाया गया है। अमल ने उसको गौर से सरता पैर देखा और मुस्तहकम लहजे में बोली, तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम्हारा वास्ता एक ऐसी औरत से पड़ा है कि तुम उसको मर्द की हाकमियत वाली आयत सुनाकर चुप नहीं करवा सकोगे। मेरा दिन तुम लोगों की तरह जालिम नहीं है, जिसको जितना इख्तियार देता है उसका हिसाब भी उतना ही सख्त होता है। हाकिम सिर्फ रुतबा नहीं है, जिम्मेदारी है। मर्द को औरत के हवाले से अहकामात ही उतने दिए गए कि इतना एहसान आप पे कोई गैर भी करे तो इंसान उसके साथ अच्छाई और वफादारी का मामला करने पे मजबूर होता है, इखलाकी फ़र्ज़ बन जाता है। इसलिए जितने फ़राइज़ अल्लाह ने औरत के हवाले से मर्द के ज़िम्मे लगाए हुए हैं, जो अफजल मर्द उनको पूरा करता है, वफादार औरत उसकी बांदी बन जाती है। अल्लाह मांस भी खिला देने को बाखुशी तैयार होती है, अपना मांस भी खिला देने को तैयार होती है, मगर तुम जैसे मर्द या और बहुत से जो औरत के ऊपर हाथ उठाते हैं, उनको खुद से कमतर और ख़ुद को अफजल समझते हैं, उनको अपना नौकर समझते हैं, ऐसे मर्द की कोई इज़्ज़त नहीं है। याद रखना, इस्लाम इंसाफ का नाम है, इज़्ज़त का नाम है, अच्छाई का नाम है। ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी पर अपनी हाकमियत जताने का नाम इस्लाम नहीं है। अगर ऐसा होता तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक रात की दुल्हन अपने वालिद की शिकायत लेकर आई थी, ना कि उसके बाप ने उसकी मर्ज़ी जाने बगैर एक ऐसे आदमी से उसका निकाह कर दिया जिसे वो पसंद नहीं करती, तो दो जहानों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना फरमाते कि फ़ैसला तुम्हारे हाथ में, अगर चाहो तो निकाह जारी रखो, नहीं तो निकाह ख़त्म करवा दो। बल्कि फरमाते, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि तुम अपने बाप की मर्ज़ी से इख्तलाफ कर रही हो। ये नहीं फरमाया कि चाहे तुम्हारी मर्ज़ी जाने बगैर उस शख्स के साथ तुम्हारा निकाह हुआ है, अब वो तुम्हारा हाकिम है, तुम उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला लेने का भी इख्तियार नहीं रखती हो। कभी अपनी इस झूठी अना और गैरत की इमारत से बाहर निकलना हो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पढ़ना, फिर आकर मुझे अल्लाह के मेरे लिए फरमान क्या है वो बताना। तुम्हारे और मेरे रिश्ते में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। मैं तुम्हारे साथ अपनी मर्ज़ी से नहीं हूँ, तुमने ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ बांधा है। जिस दिन मुझे मौका मिल गया मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। सारी उम्र के रिश्ते इस बुनियाद पे कायम ना कभी हुए हैं ना होंगे। वो अपनी बात पूरी करके वॉशरूम में बंद हो गई। फाज गर्दन को थोड़ा सा खम दिए उसको सुन रहा था। अब भी सोफे पे नेम दराज संजीदा नज़रों से वॉशरूम के बंद दरवाजे को देख रहा था। जब वो वापस बाहर आई, फाज ने मासूमियत के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए पूछा, जानू मुझे बताना, औरतों का आधे कपड़े पहनकर गैर मर्दों के सामने चहलकदमी करने के बारे में क्या हुक्म है। वो अपना सरहाना ठीक करके रखते हुए बोली, उनके बारे में भी वही हुक्म है जो मर्दों का गैर औरतों को निम बरहना लिबास में नाचते हुए देखकर खुशी से उनके ऊपर नोटों की बारिश करने पर है। यानी तुम कहना चाह रही हो अगर मर्द बदकिरदार है तो फिर घर की औरत भी बदकिरदार हो जाए।
نہیں جانو، یہاں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ عورت فقط نوکری کرنے سے بد کردار نہیں ہو جاتی ہے، بد فعال نہیں ہو جاتی ہے۔ تم پاگل ہو، تم نے کبھی کسی خاندانی عورت کو وہ سب کرتے دیکھا ہے جو تمہارے شوق ہے؟ مجھے 1 لاکھ دے کر تمہارا ایڈ بند کروانا پڑا ہے۔ تم نے اگر کرنا ہی تھا تو بالوں کا ایڈ کرتی، دانتوں کا کرتی، یہ کیا عورتوں کے رام پہ بات کر رہی ہو؟ تم عقل کے اندھے، تم نے وہ ایڈ کیوں بند کروایا ہے؟ جانتے ہو پاکستان میں ہر سال کتنے فیصد عورتیں بچہ دانی کے کینسر سے مر جاتی ہیں؟ اس ایڈ میں یہ کہا گیا تھا کہ ہر سال اپنے سروکس کا ٹیسٹ کروایا کریں، اپنی صفائی کا خاص خیال رکھا کریں۔ بس تم لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ بات سمجھنی نہیں ہے، انے واہ بس کود پڑا کرو۔ اس پہ بات کرنے کو ڈاکٹر موجود ہے، تمہارے بغیر بھی کام ہو جائے گا۔ فاض اورنگزیب، پہلی فرصت میں چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جاؤ۔ وہ صوفے سے اٹھا، لائٹ بند کر کے اپنی جگہ پہ لیٹتے ہوئے بولا، اگر ڈوب کر ہی مرنا ہے تو میں تمہاری آنکھوں میں ڈوبنا چاہوں گا۔ کمرے میں عمل کی ہنسی گونجی۔ تم کتنے واہیات ہو، کس قدر تیسرے درجے کی بات کہی ہے۔ فاض بولا تو آواز میں مسکراہٹ تھی۔ عام طور پہ تو لڑکیاں میری لائنز پہ موم ہو جاتی ہیں، بس ایک تم ہو جس پر میری کوئی لائن اثر نہیں کرتی ہے۔ ہائے کاش تم نے اس جگہ کے لیے بھی اپنے جیسی کوئی چنی ہوتی۔ فاض نے اپنا بازو اس کی جانب بڑھا کر اس کے احتجاج کے باوجود اس کو اپنی باہوں میں بھر کر خود سے قریب کیا اور اس کے کان میں بولا، بیبی یہ غلط فہمی نکال دو کہ تم یہاں پہ بائی چانس موجود ہو۔ یہاں اس بیڈ پہ کوئی 5 سال پہلے آتی یا 10 سال بعد وہ تم ہی ہوتی، کوئی اور آئی بھی تو تمہارے بعد ہی آئے گی، پہلے نہیں آ سکتی تھی۔ عمل بیٹا، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم عمرے سے واپس آئے ہیں، تم ہمیں ملنے نہیں آئی ہو، اور اب اگر ہم خود سے تمہارے پاس آئے ہیں تو تم سلام دعا لینے کے بجائے کمرے میں بند ہو گئی ہو۔ یہ کیسا رویہ ہے؟ اپنی ماں کی بات کے جواب میں وہ بڑے تحمل سے بولی، کیوں؟ آپ لوگ میرے لیے کیا لگتے ہیں جو میں بڑھ چڑھ کر آپ کا سواگت کروں؟ امو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ہم لوگوں سے کہہ رہی ہو کہ ہم تمہارے کیا لگتے ہیں؟ تم جانتی ہو تم نے مجھے کس قدر دکھ دیا ہے؟ ایسی کیا قیامت آ گئی تھی جو گھر پہ بتائے بغیر تم یوں غائب ہوئی اور اب ماں کے ساتھ اس تمیز سے بات کر رہی ہو؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے عمل؟ تم ضدی تھی مگر اتنی بے حس تو کبھی بھی نہیں رہی ہو کہ ماں باپ کو ہی لوگ بول دو۔ کون سے ماں باپ؟ ہاں کون سے ماں باپ جنہوں نے میری خبر لینا، مجھے ڈھونڈنا تک گوارا نہ کیا؟ اوہ، مجھے ڈھونڈتے بھی کیوں جبکہ مجھے غائب ہی انہوں نے خود کروایا تھا۔ آوارہ بد چلن بیٹی ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی تو آپ لوگوں نے بڑا بہترین حل نکالا، ایک انتہائی نچلے درجے کے بے غیرت انسان کے آگے بیچ دیا۔ امو کا ہاتھ اٹھ گیا۔ عمل مزید بفر کر بولی، ہاں مجھے ہی مارے کیونکہ میں سب کے لیے بڑا ہی آسان ٹارگٹ ہوں، جو آئے منہ اٹھا کر جو مرضی بکواس کر جائے، ہاتھ اٹھائے یا میرا ریپ کرے، سب کچھ آسان اور فری ہے کیونکہ مجھے نیلام کر دیا گیا ہے۔ سرے بازار آپ لوگوں نے مجھے ننگا کر کے کھڑا کر دیا، میرے پہ ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ اب جا کر اپنے شوہر سے پوچھیے کتنے میں مجھے اپنے بھتیجے کے سپرد کیا، جواب میں اس کو کیا دینے والے ہیں؟ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کیسی زبان بول رہی ہو، وہ بھی اپنے باپ کے لیے؟ کون ایسا کرتا ہے؟ میں ایسا کر رہی ہوں۔ غور سے میری شکل دیکھیے، میرے جیسی بیٹیاں ایسا کرتی ہیں جن کو چوٹ دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ اپنے پالنے والے ہاتھ ہی ہوتے ہیں۔ میں اتنی ہی بری تھی تو میرے ٹکڑے کر کے کسی نہر میں بہا دیے ہوتے، مجھ سے میری پہچان، میری شخصیت نہ چھینتے۔ میں نے آخر کیا ہی کیا تھا جو آپ لوگوں نے مجھے یوں زندہ درگور کر دیا؟ ابھی کو پتہ تھا نا فاض مجھے کس قدر ناپسند ہے، انہوں نے اسی کو مجھے ٹھکانے لگانے کا حکم دیا۔ ان سے جا کر بول دیں، مبارک ہو بیٹی ٹھکانے لگ گئی ہے، مر گئی ہے، اور مجھے مارنے والا کوئی اور نہیں ہے، میرا اپنا باپ ہے۔ اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، مجھے آپ کے ساتھ کوئی اور بات نہیں کرنی ہے۔ جا کر میری بدنامی کی خوشی میں جشن منائیے۔ وہ کزنیں جن کو میں نے کبھی منہ نہیں لگایا تھا، جو میرے سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتی تھی، آج میری آنکھوں میں دیکھ کر میرے پہ ہنس رہی ہیں اور بار بار آ کر پوچھتی ہیں، فاض کی خاطر گھر چھوڑ دیا؟ اتنی محبت! یہ چماٹا جب جب میرے منہ پہ پڑتا ہے، یقین مانیے میری روح کرلاتی ہے۔ فاض دروازے کے پاس کھڑا یہ ساری گفتگو سن رہا تھا، اس لیے بولا، ہر بات کو غلط رنگ میں ہی کیوں دیکھتی ہو اور چچی جان کے ساتھ ایسی باتیں کر کے ان کو پریشان کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میری ماں ہے، میں ان سے جس طرح مرضی بات کروں، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ اور ہاں، ایک پل کو بھی یہ مت سوچنا کہ اگر میرے ماں باپ تمہارے حق میں ساتھ دے رہے ہیں تو تم جیت جاؤ گے۔ پھر امو کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، کچھ اندازہ ہے آپ کو میری زندگی کے سب خواب کیسے چکنا چور ہو گئے ہیں؟ ہر انسان کی طرح میری بھی کچھ خواہشات تھی، کچھ سپنے تھے، ازواجی زندگی کے حوالے سے کچھ ترجیحات تھی۔ میں نے کبھی کسی پرنس چارمنگ کے خواب نہیں سجائے، پر ایسا بھی نہیں چاہا تھا کہ میری شادی ایک جنگل میں ہوگی جب میرا وجود زخموں سے نیلا پڑا ہوگا۔
میں گھر سے بھاگی نہیں تھی امو، مجھے اغوا کیا گیا تھا، اغوا، زبردستی چلاکی کے ساتھ نکاح پڑھوایا گیا اور پھر اپنے باپ کا مال سمجھ کر ہاتھ صاف کیا۔ اب آپ لوگ چاہتے ہیں میں اس خبیث انسان کے خلاف پرچہ نہ کروں، نہ ہی اس کے بیچ سے جنم لینے والے بچے کو کچھ کروں، بڑی ہنسی خوشی ایک پرفیکٹ شادی شدہ زندگی گزاروں، جیسے مجھے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے، یہ مجھے گھر میں قید کر کے رکھ رہا ہے۔ اس پہ کوئی بھی اس کو نہیں کہتا کہ اس قدر جہالت کیوں دکھا رہے ہو، بلکہ آ کر میرا سر کھایا جاتا ہے کہ میں بے رحم عورت ہوں، بہت بڑی ڈائن ہوں جو اپنے ہی بچے کا خون پینا چاہتی ہے۔ نہیں ہے یہ میرا بچہ، سنا آپ نے، میرا کوئی بچہ نہیں ہے، نہ میں کسی کی ماں کہلاؤں گی۔ آپ لوگ اس قدر جاہل ہیں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے، ایک وجود کو دنیا میں لا کر اس کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ میرے جیتے جی ایسا نہیں ہونا ہے، مجھے آپ سب سے نفرت ہے۔ براہ کرم یہاں سے تشریف لے جائیے، اگر آپ میرے لیے کچھ کر نہیں سکتی ہیں تو مجھے آپ سے ملنا بھی پسند نہیں ہے۔ میرے لیے میرے اپنے مر گئے، ملی میری جان مت ایسا کرو پلیز۔ تمہارے ابھی غصے میں تھے، تمہاری ضد کی وجہ سے انہوں نے جلد بازی میں یہ فیصلہ کیا۔ امو پلیز آپ جائیے، سمجھ لیں امل جہانگیر مر گئی ہے، وہ کہیں نہیں ملے گی۔ امو کا آنسوں پہ اختیار نہ رہا۔ میری جان اتنی منفی باتیں کیوں کر رہی ہو، تم تو ایسی نہ تھی۔ امو یہ جو دل ہے نا، یہاں کچھ بھی نہیں بچا، پلیز آپ جائیے۔ آپ جتنی دیر یہاں میرے سامنے بیٹھ کر مجھے میرے خسارے یاد کروائیں گی، زندگی مجھ پہ اتنی ہی مشکل ہوتی جائے گی۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ فاز ماتھے پہ تیوری لیے دروازے میں کھڑا تھا، آگے آیا اور چچی کو دلاسا دیتے ہوئے بولا، آپ فکر نہ کریں، چند دن کی بات ہے، نئی زندگی میں سیٹ ہو جائے گی اور ماں باپ کے ساتھ کوئی بھلا کب تک ناراض رہ سکتا ہے، ایک آدھ دن میں اس کو آپ کے پاس ملوانے لے کر آؤں گا۔ فاز مجھے تم سے کم از کم یہ امید نہیں تھی کہ تم اس پہ زبردستی خود کو مسلط کرو گے۔ چچی آپ ایک بات بھول رہی ہیں، عمل حقیقت پسند بن کر نہ سوچ رہی ہے، نہ ہی اپنے حالات کو دیکھ رہی ہے۔ میں نے خود کو اگر اس پہ مسلط کیا ہے تو اپنا حق سمجھ کر کیا ہے، وہ میری بیوی ہے۔ اب اگر میاں بیوی میں تعلق بنے تو وہ کہاں سے ناجائز یا زبردستی کا ہوا؟ مطلب یہ کہاں کی اور کس زمانے کی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ کہ آپ نے کبھی کہیں سنا ہے کہ میاں نے بیوی کا ریپ کیا ہو؟ مطلب اس بات کی کوئی تک بنتی ہے؟ نکاح میں ہے اور ان کے رشتے کو لے کر ایک غلیظ لفظ بولا جا رہا ہے، مطلب لعنت ہے۔ نیک عورتیں سرعام سارے خاندان کے سامنے ایسی بکواس نہیں کرتی ہیں، مرد کو تو چلو گولی مارو، بندہ کم از کم اپنی ہی عزت کا خیال کر لے۔ اللہ پاک عزت دے رہا، اور یہ عقل کی اندھی عورت سارا کچھ داؤ پہ لگانے کو پھر رہی ہے۔ امو نے فاز کی آدھی باتیں سنی، آدھی رونے کے دوران اگنور کر دی، آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، اگر تم اجازت دو تو میں اس کو کچھ دن کے لیے ساتھ لے جاؤں، شاید ماحول کی تبدیلی اس پہ اچھا اثر چھوڑے۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، معذرت قبول کریں، میں اس کو نہیں بھیج سکتا کیونکہ اس کو جب بھی موقع ملا یہ بچے کو نقصان پہنچائے گی، مجھے اس کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے خدارا مجھے مجبور مت کریں۔ تو کیا جب تک ڈیلیوری نہیں ہو جاتی یہ اسی گھر میں رہے گی؟ میں نے ایسا کب کہا؟ بس ذرا اس کا سیکنڈ ٹرم گزر جائے، پھر چاہے تو ڈیلیوری تک آپ کی طرف رہ لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ امو ہار مان کر واپس چلی گئی۔ امل نے چھت کی منڈیر پہ لگ کر باپ کی گاڑی کو واپس جاتے دیکھا تھا، جو دل پہ بیت رہی تھی وہ وہی جانتی تھی۔ دل میں کہیں پہ یہ امید تھی کہ ضرور فاز کو بنا کر وہ امل کو ساتھ لے جائیں گے، مگر اب وہ امید بھی اپنی موت آپ مر گئی۔ وہ اندھیرا پھیل جانے تک چھت پہ پڑی ایک ٹوٹی سی چارپائی پہ لیٹ کر آسمان پہ اڑنے والے پرندوں کو سارے دن کی اڑان کے بعد خوشی خوشی گھروں کو لوٹتے دیکھتی رہی۔ فاز کی جانب سے خاص عمل کی نگرانی کے لیے لگائی گئی ملازمہ سیڑھیوں کے پاس بیٹھ کر بھنے ہوئے چنے کھاتے ہوئے اپنی ذمہ داری انجام دے رہی تھی۔ آنکھ سے ٹوٹ کر قطرہ قطرہ پانی چارپائی کے بان میں سماتا رہا۔ وہ رونا چھوڑ چکی تھی، کوشش کرنے سے رونا نہ آتا اور کبھی یوں ہی آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے۔ شبی نے کئی دفعہ گھر کی لائن پہ فون کر کے اس کے لیے کہا تھا، وہ ایک دفعہ بھی اس سے بات نہ کر سکی، دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ جب اندھیرا چھا گیا اس کی ملازمہ آ کر بولی، باجی چلو تھلے چلیے، تسی دوپہر وچ بس ایک گلاس جوس پیتا سی، ہن روٹی شوٹی کھا لو، تسی ایڈے سوہنے ہو، کیوں اداس رہندے ہو؟ باؤ جی تو تہاڈا بڑا کردے جی۔ کتنی دفعہ بکواس کر چکی ہوں، خاموش رہا کرو، مجھے باؤ جی کے قصیدے مت سنایا کرو، اور اگر تمہارے خیال میں وہ اتنا ہی اچھا شوہر ہے تو جاؤ جا کر اس سے نکاح پڑھ لو۔ ہاں ہائے میں مر جاواں باجی، باؤ جی تے میرے ٹوٹے کر کے وہ ویلی وچ جڑا بہلی جیا نہیں ہے نا اودے اگے سٹ دیں گے۔ بھلا باؤ جی ورگا بندہ میرے ورگی جنانی نال نکاح کیوں کرے گا؟ کتھے آسمان تے رہن والا چند تے کتھے زمین تے وسن والے کیڑے مکوڑے۔ اللہ معاف کرے باجی، تسی انج دیاں گلاں نہ کریا کرو، نہ شکری ہوندی ہے، اللہ تہانوں شہزادیاں ورگا پتر دیوے۔ آمین۔ ہو گیا تمہارا سبق پورا، اب جاؤ، تہاڈے بغیر کتھے جاواں۔
ٹھٹھے خواچک جا پر میری جان چڑھ۔ مردانہ خنخار کی آواز پہ شمو ایک دم اٹینشن کھڑی ہو گئی۔ فاز کمر پہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ شمو کو اشارہ کرتے ہوئے بولا، جاؤ۔ اس نے جیسے شکر کیا، اگلے پل غائب ہو گئی۔ مانا کہ میں آوارہ ہوں، مگر میرا ایک معیار ہے۔ میرے جاننے والوں اور دوست احباب میں سب سے پیاری اور منہ زور لڑکی میری بیوی بنی ہے۔ اس لیے جب نوکرانیوں سے میری بات کرو تو یہ بات مد نظر رکھ کر کیا کرو کہ تم 2 ٹکے کی عورت کو اپنی برابری پہ لانے کی بات نہ کرو۔ عمل نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ آنکھیں بند کر لی۔ وہ کچھ دیر اس کے سر پہ کھڑا ہو کر اس کی بند آنکھوں کو دیکھتا رہا، پھر چلتا ہوا چھت کے دوسرے کونے کی جانب نکل گیا۔ دور کھیتوں سے ٹیوب ویل کے انجن کی آواز گونج رہی تھی۔ آسمان تاروں نے روشنائی پھیلا دی تھی۔ ہلکی ہلکی چلتی ہوا بہت لطف دے رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے خود کو آزاد دنیا میں تصور کر رہی تھی، مگر فاز کی آواز نے یہ ببل توڑ دیا۔ لڑائی مجھ سے یا اللہ کے رزق سے؟ نفرت مجھ سے ہے یا میرے بچے سے؟ کیا چاہتی ہو کہ میں نوالے بنا بنا کر زبردستی تمہارے حلق میں اتاروں؟ عمل نے پھر سے کوئی جواب نہ دیا۔ بھوک ہڑتال کے بعد اب چپ کر روزہ رکھ لیا ہے؟ عمل، مرد کو انسان سے جانور بننے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر مجھے یوں تنگ کرو گی تو میں بھی تمہارے لیے ایسی کھیر ثابت ہوں گا جسے نہ نگل سکو گی نہ اگل سکو گی۔ میں باہر جا رہا ہوں، جب واپس آؤں تو پہلی خبر مجھے یہی ملے کہ تم نے کھانا کھا کر دودھ بھی پیا ہے، ورنہ یقین کرو میرا سارا غصہ تم پہ ہی نکلے گا۔ عمل کی خاموشی نہ ٹوٹی، وہ چلا گیا۔ اس کی ہر بات کا مطلب وہ سمجھتی تھی۔ فاز کے قرب سے اس کے لیے کھانا سحر مار کرنا 1000 درجے بہتر تھا۔ ویسے بھی اب اس کو بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ نیچے آ کر کچن میں گئی، خود ہی کھانا نکال کر وہیں پیڑھی پہ بیٹھ کر کھانے لگے۔ تائی اماں کو خبر ملنے کی دیر تھی۔ اپنا بستر چھوڑ کر اس کے پاس آئی۔ عمل، میری بیٹی، میں نے تمہارے لیے چھمو سے پیزا بنوا کر ہاٹ پاٹ میں رکھوایا تھا۔ تم یہ ٹھنڈی روٹی نہ کھاؤ، میں پیزا نکال دیتی ہوں۔ نہیں تاج جی، اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پیزا راس نہیں آتا۔ پچھلی دفعہ کھایا تھا تو ساری رات ہارٹ برن رہی تھی۔ آپ پلیز میرے لیے ایسی زحمت نہ کیا کریں۔ لے دس، چلی نہ ہو تو بھلا اس میں کیسی زحمت؟ تم کون سا کبھی گاؤں کے ماحول میں رہی ہو؟ شہر کی پیدائش، وہیں کی پلی بڑی، اس لیے میں اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوں کہ تمہیں یہاں پہ کوئی مشکل پیش نہ آئے، تمہارا دل لگ جائے۔ پتر عورت کا سب کچھ اس کا مرد ہی ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا۔ مرد گھر کی 4 دیواری ہوتا ہے اور عورت اپنی 4 دیواری میں ہی محفوظ رہتی ہے۔ میری مانو تو فاز کے ساتھ اپنی لڑائی ختم کر دو۔ کیوں خواہ کی ضد میں اپنا گھر اجاڑنے پہ تلی ہوئی ہو؟ ماں باپ بھی پریشان ہیں، پتر کس لیے؟ تم اچھی بیٹی ہو، اچھی بیوی بنو، شاباش۔ وہ تعصب سے سر ہلاتے ہوئے پانی کا گلاس منہ سے ہٹا کر بڑے آرام و تحمل سے بولی، تائی جی، مرد جانتی ہیں کون ہوتا ہے؟ مرد وہ ہوتا ہے جو عزت کرے، جس کے ساتھ منسلک ہونے سے آپ کی عزت دگنی ہو جائے، جو مرد ہو جائے مگر آپ کے نام و نسب پہ گالی نہ آنے دے۔ آپ اپنے بیٹے کو میرا مرد مت کہا کریں، مجھے شرمندگی ہوتی ہے، کیونکہ جو میرا مرد ہوگا وہ بہت اجلے کردار و اخلاق والا ہوگا۔ یہ زبردستی میرے سر پہ مسلط ہوا بیٹھا ہے، اور تائی جی، زور زبردستی کے سودے کب کامیاب ہوتے ہیں؟ اور کون سا گھر برباد کر رہی ہوں؟ کتنی دفعہ کہوں تو آپ لوگ اس بات کو سمجھیں گے، میرا کوئی گھر نہیں ہے، اور فاز جیسے مرد کے ساتھ اچھا بن کر مجھے نیک پروین کہلوانے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور میں نہ آپ کے پتر کا گھر بسانے والی ہوں نہ اس کے بچے پالنے والی ہوں۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور بیٹے کو بھی باآواز باور کروا دیں۔ شب بخیر تائی جی۔ اماں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ لڑکی کیا کہہ گئی ہے؟ اماں کی تو نیند ہی اڑ گئی۔ رات گئے فاز واپس آیا تو ماں کو برآمدے میں بچھی چارپائی پہ بیٹھے دیکھ کر حیران ہوا۔ خیریت ہے؟ آپ سوئی کیوں نہیں ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ جب اولاد کی طرف سے پریشانی ہو تو نیند کہاں آتی ہے؟ میں تمہارے انتظار میں یہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ عمل خوش نہیں ہے پتر، وہ تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، جانتا ہوں، مگر آپ فکر نہ کریں، ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے نہیں لگتا ایسا ہونا ہے۔ کیوں؟ اس کی باتوں سے اس نے ان کا ہاتھ تھام کر ان کو اٹھنے میں مدد دی اور ان کو ساتھ لے کر اندر کی جانب چل پڑا۔ پریشان مت تو، اس کا غصہ سب وقتی، ایک دن سب بھول جائے گی۔ تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں، مگر حقائق تو اس کے برعکس لگتے ہیں۔ ماں کو ان کے کمرے تک چھوڑ کر ان سے دعا لیتا اپنے کمرے کی جانب آ گیا۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، اس نے مین لائٹ جلانے کی بجائے نائٹ بلب جلا لیا۔ مدھم سی روشنی میں عمل کا وجود واضح ہو رہا تھا۔ جوتے اتار کر لباس بدلے بغیر اس کے برابر لیٹ گیا۔ فاطمہ میری دھی، میرے کپڑے تیار کر، آج میں داتا صاحب جانا ہے۔ ایک طرف میری بیٹی اپنے گھر میں پریشان ہے، دوسری طرف میری بہو دکھی ہے، میں ان لوگوں کے سر کا صدقہ دے کر آؤں۔ فاطمہ بولی، امی جی، آپ داتا صاحب کیوں جاتی ہیں؟ ہماری سپارے والی باجی کہا کرتی تھی کہ مزاروں پہ جانا شرک ہوتا ہے، جو مانگنا ہو اللہ سے مانگتے ہیں۔
آپ بھی گھر پہ بیٹھ کر اللہ سے مانگا کریں، انسان کی حاجت صرف اللہ ہی پوری کرتا ہے، دوسروں سے مانگنا گناہ ہے، اللہ کا شرک ہے۔ اماں جی سنک پہ ہاتھ منہ دھو رہی تھی، بہو کی بات پہ مسکرا پڑی اور موڑھا کھینچ کر بیٹھتی ہوئی بولی، میری دھی، میں تیرے جذبے کے صدقے جاؤں، مگر اللہ کے اپنوں کو غیر اللہ سمجھ کر ابلیس کی پیروی نہ کر لینا۔ ابلیس یوں ہی نہیں اکڑا تھا، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ وہ توحید میں سجدے سے انکاری ہوا تھا، اور تم نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، دینے والی ذات اللہ کریم کی ہے، ہم مانگتے بھی اللہ سے ہی ہیں۔ ہاں، جیسے سیدہ مریم علیہ السلام کے ماموں نے ان کے کمرے میں بے موسمی پھل دیکھ کر سوال کیا تاکہ مریم کہ نہ تم اس کمرے سے باہر گئی ہو، نہ ہی کوئی باہر سے اندر آیا، تو یہ پھل کہاں سے آیا؟ سیدہ نے بتایا، جبریل امین دے کر گئے ہیں۔ آپ کے ماموں حضرت زکریا علیہ السلام نے وہی مریم علیہ السلام کے کمرے میں کھڑے کھڑے اللہ پاک سے اس مبارک جگہ کا وسیلہ دے کر اپنے لیے اولاد کی دعا فرمائی، جس سے ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ کے جو مقرب بندے ہیں ان کے گھر ہمارے گھروں سے افضل ہیں۔ وہاں پہ کھڑے ہو کر دعا کرنا اور اپنے گھر میں دعا کرنا ایک برابر نہیں ہے، اور اللہ کے مقرب بندوں کے گھر جا کر دعا خیر کرنے اور صدقہ دینے کو شرک کیسے بولا جا سکتا ہے؟ جن کے گھر میں ہر وقت اللہ کی عبادت جاری و ساری رہتی ہو، وہاں پہ مانگی جانے والی دعا کی قبولیت کے زیادہ چانس ہیں۔ قبول کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور اللہ والے وہ ہیں جن کا نام بھی اللہ نے خود زندہ رکھا ہوا ہے۔ داتا صاحب کبھی جا کر دیکھنا، 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی جاؤ گی، کوئی وہاں پہ بیٹھا کلام پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کہیں لوگ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی تسبیح کر رہا ہوتا ہے۔ ہر وقت اللہ کی مخلوق کے لیے رزق کی فراہمی ہو رہی ہوتی ہے۔ نہ جانے کتنے یتیم پل رہے ہیں، ہم بس چپ چاپ گستاخی کر دیتے ہیں۔ تم اور میں کہاں، اور امام حسن کی اولاد کہاں؟ داتا صاحب امام حسن کی اولاد ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جن کے دروازے دشمنوں کے لیے بھی کھلے ہوتے ہیں۔ میں ان کے گھر اور اپنی اس کوٹری میں مقابلہ کرنے کی جسارت تک کرنے کی گستاخی کروں تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ نصیب ہو۔ تمہارا میرا وہ علم بھی ہلاکت ہے جو ہمارے دل میں اللہ والوں کی عظمت کو لے کر سوال اٹھائے۔ یہ دنیا میں اپنے رب کا ذکر کرنے والے تھے، ان کے پردہ کر جانے کے بعد بھی ان کے گھر میں اللہ کا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ پھر تم اور میں کون ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم اٹھ کر اللہ کے فیصلوں میں چوں چراں بھی کر جائیں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خاک پنجاب از دم اور زندہ گشت، صبح ماں از مہر او تابندہ گشت۔ اقبال فرماتے ہیں، میں اگر قیامت والے دن پنجاب کی کوئی عزت ہونی ہے نا، تو وہ فقط یہ ہونی ہے کہ داتا علی حجویری کا یہاں سے گزر ہوا ہے۔ میری بیٹی، بہادر بندہ ہی اللہ کی بارگاہ تک رسائی میں کامیاب ہوتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں تم لوگ آج کل پڑھ لکھ کر خود کو علم والا سمجھ کر ایسے سوالات اٹھاتے ہو، مگر ہمارے ایسے علم سے ہمارے آباء و اجداد ان پڑھ ہو کر بھی بہتر تھے، کیونکہ ان کے اندر ادب تھا۔ حضرت عمر کے آنے پر کپڑے سنبھال کر پردے کے ساتھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان قبروں کے مکین بی بی عائشہ کے ہر بار عام سے باخبر تھے۔ نیز قبر میں ہر میت قبر پر بیٹھنے والی چڑیا یا چڑے کی جنس بھی پہچانتی ہے۔ اس فرد کو سلام کہنا منع ہے جو جواب نہ دے سکے۔ السلام علیکم یا اہل القبور کا مطلب یہ ہے انہیں سلام کہنا چاہیے، وہ اپنے انداز میں جواب بھی دیتے ہیں۔ ان کی سلامتی کی دعا کا زندوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، ورنہ ایک بے فائدہ عمل کی سنت قائم نہ کی جاتی۔ مزار پر خیرات تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اس عالم دین کی محبت میں کھینچے چلے آنے والے اہل محبت کی خدمت کی جائے، تاہم کسی بزرگ کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ خیرات کہیں بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کہیے، تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جس کو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں وفات دینے کا اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کیا گیا ہے، اور ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف بھی اس کا اسناد کیا گیا ہے، اور عام فرشتوں کی طرف بھی اس کا اسناد کیا گیا ہے۔ اللہ کی طرف موت طاری کرنے کا اسناد ان آیتوں میں ہے۔ ترجمہ: جن کو موت نہیں آئی ان کی روحوں کو ان کی نیند میں قبض فرما لیتا ہے۔ ترجمہ: جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ ترجمہ: وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت طاری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعض کام اس کے بندوں کی طرف منسوب کیے جا سکتے، لہٰذا یہ کہنا درست ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جنت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء اولاد دیتے ہیں وغیرہ۔
اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو اولاد عطا کرنے کی طاقت اور اجازت دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت و اجازت سے اولاد عطا بھی کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بیٹا دینے کی طاقت اور اجازت دی، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور اجازت سے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بیٹا عطا کیا۔ گھر سے نکلتے وقت سے اب تک اس کی آنکھوں میں ایک ہی منظر چل رہا تھا، صوفیہ کا رونا۔ رہ رہ کر اندر تیش اٹھ رہے تھے، اس لیے فیکٹری پہنچتے ہی پہلا حکم یہی صادر فرمایا گیا، اسفندیار صاحب تشریف لا چکے ہیں یا نہیں؟ جی سر، وہ اپنے دفتر میں موجود ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ ان کو بولو ذرا مجھے ملاقات کا شرف تو بخشے، ان کے دیدار کو آنکھیں ترسی ہوئی ہیں۔ جی سر۔ خود وہ رکے بغیر سیدھا اپنے کمرے میں آیا، کاندھے پہ پڑی گرم چادر اتار کر اپنی کرسی کی بیگ پہ ڈالی، موبائل وغیرہ ڈیسک پہ رکھ کر اپنی کپ فولڈ کرتا کمرے کے دروازے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ 5 منٹ بعد اسفندیار آتا دکھائی دیا۔ السلام علیکم، خیریت؟ جو اتنا ارجنٹ بلوایا؟ جی جناب، آپ کے اس دنیا میں ہوتے ہوئے اور خاص کر میرا بہنوئی ہوتے ہوئے میری زندگی میں خیریت زیادہ عرصہ ٹک کر نہیں رہتی۔ اسفندیار نے فاز کی فیکٹری کی جانب چور نظر ڈالی۔ آیا وہ سن رہی ہے؟ 1-2 ورکر بھی وہاں سے گزر رہے تھے، اور فاز کو کس کا ڈر؟ کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ میں تمہارا بڑا ہوں؟ نام کے ہی بڑے ہو، کام بھی کبھی بڑوں والے کر لیا کرو۔ فاز، اونچی آواز نیچی رکھ کر بات کر، اپنی یہ آنکھیں کسی اور کو جا کر دکھانا۔ تم جیسے آدمی کو لڑکی دینا ہی ہمارا گناہ ہے۔ 14 سال سے میری بہن تمہارے پلے بندھی ہوئی ہے، اور بیچاری ہر دوسرے ماہ میکے میں آ کر اپنا تماشا بنواتی ہے، کیونکہ تجھ خبیث کو اپنے ہاتھوں پہ اختیار نہیں ہے کہ ہم نے اپنی لڑکی کو پٹوانے کے لیے تیرے گھر بھیجا ہوا ہے۔ اسفندیار کا چہرہ تازہ بلش جیسا سرخ ہو رہا تھا، ایسا محسوس ہوتا کانوں سے خون رس جائے گا۔ فاز، تم میرے گھریلو معاملات کو یوں سرے بازار نہیں رکھ سکتے۔ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے۔ او بھائی، کون سا ذاتی مسئلہ؟ اگر اتنا ہی تو غیرت مند تھا تو کیوں آئے دن اپنی بیوی کو ڈانٹ کر میکے کی راہ دکھا دیتے ہو؟ یا وہ نوکرانی بن کر تمہارے بچے پالے، یا مار کھا کر میکے جائے؟ تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ کیا چاہتے ہو؟ اگر انسان نہیں بننا تو بتا دو، میں اپنی بہن کو تم سے بہتر کھانے کو دے لوں گا۔ تم پہلے اپنی بیوی کو تو خوش کر لو، میری بیوی کی فکر بعد میں کرنا۔ عمل کے حوالے پہ فاز کا ہاتھ اٹھ گیا، تھپڑ کی آواز پہ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، آج کے بعد میری بیوی کے حوالے سے سوچ سمجھ کر بولنا۔ فاز اورنگزیب، تمہیں یہ تھپڑ بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ ہاں جاؤ چلا لو جو توپ چلانی ہے، ابھی بھی تمہارے سامنے ہی کھڑا ہوں، کر لو جو ہوتا ہے۔ اپنی بہن کو اب اپنے پاس ہی رکھنا، شہزادی بنا کر رکھوں گا۔ تمہارے چولہے کے دھوئیں سے اس نے اپنی آنکھیں جتنی اندھی کرنی تھی کر لی، اب بس آ کر اپنے بچے لے جانا۔ بچے تم لوگوں کے حوالے کرنے والا بھی نہیں ہو۔ ایسے چیلنج دے کر بات نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ میں اس نوکری پر بھی لعنت بھیجتا ہوں، جیسی تمہاری مرضی، جاتے ہوئے اپنا حساب کتاب کروا لینا۔ اسفندیار نے اتنی ذلت برداشت نہ ہوئی، وہ غصے سے واک آؤٹ کر گیا۔ فاز صاحب ہاتھ جھاڑ کر واپس اپنے کمرے میں ڈیسک پہ بڑا جمان ہو کر کام میں لگ گئے۔ ابھی 2 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے جب گھر سے کال پہ کال آنے لگی۔ اس نے 1-2 دفعہ تو اگنور کیا، مگر جب مسلسل فون بجنے لگا تو اٹھا ہی لیا۔ جی جی کیا جی؟ ہاں، تم تو اتنے بے حس انسان ہو، کوئی چاہے مرتا مر جائے 3 دفعہ بیل ہونے سے پہلے فون تک نہیں اٹھاتے، اور وہاں میرے بچوں کے باپ کو کیا اناپ شناپ بول کر ناراض کیا ہے؟ کم از کم وہ پہلی بیل پہ کال تو اٹھا لیتے ہیں۔ صوفیہ روتے ہوئے بولتی چلی گئی۔ تم میرے فون جلد نہ اٹھانے پر رو رہی ہو یا شوہر کی ناراضگی پر؟ بھائی میں تو اپنے نصیب کو رو رہی ہوں۔ ماں ملی تو وہ جس کو ہر دکھ سنانے کے بعد یہی سننے کو ملتا ہے کہ بیٹی صبر کر، گھر چلانے کے لیے بڑی تنگیاں دیکھنی پڑتی ہیں۔ باپ ملا تو وہ جس کو بس اتنا پتہ ہے بیٹی کے گھر ہر عید شب برات پر چکر لگانا ہے، آگے پیچھے مرتی ہے تو مرے۔ اور بھائی ملا تو وہ جو مجھے سیدھا طلاق کروانے لگا ہے۔ آخر تم سوچ کیا رہے تھے؟ آخر کیا کیا کہتے رہے ہو؟ وہ جیسا بھی ہے کبھی ہاتھ اٹھا بھی لے تو بعد میں 10 دفعہ معافی مانگ لیتا ہے نا۔ اس کے ساتھ اتنے سال ایسے ہی تو نہیں گزار لیے؟ ناراض بھی ہوا ہو تو 4 بار فون کر کے خیریت پوچھتا ہے، بچوں کا احوال جانتا ہے۔ ہائے یہ دن بھی آنا تھا کہ میں فون کرے جا رہی ہوں اور وہ اٹھا ہی نہیں رہے۔ بھائی بڑی بھول ہو گئی جو تمہارے سامنے رو لی ہے، اس کی یہ سزا ملی ہے۔ کمال کرتی ہو صوفو، وہ آئے دن تم پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، تم پھر بھی اس کی حمایت کر رہی ہو۔ ہاں بھائی، غصے کا برا ہے، بک جھک دیتا ہے۔ میں بھی تو اس کے خلاف بول کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی ہوں، کم از کم بے وفا تو نہیں ہے نا۔
इधर उधर तांग झांग तो नहीं करता ना? अपने घर की ताज़ा बासी जैसी मिलती है 100 बिस्मिल्लाह करके खा लेता है। ये तंज के तीर किस पे चला रही हो? तंज काहे का भाई, सच कह रही हूँ। मेरी छोटी भाभी की मिसाल तुम्हारे सामने ही है। मोहब्बत की शादी है, मगर शादी के 6 माह बाद न जाने मोहब्बत कहाँ गई है। शादी ही शादी बची है, वो भी बेजारी और लापरवाही से भरी। ना बीवी को होश है कब शौहर आ रहा है, कब जा रहा है, भूखा है या सैर है, सोया है या जाग रहा है। ना शौहर को परवाह है कि बीवी परेशानी में है या खुश है, उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं या नहीं, बीमार तो नहीं है। वो चुपचाप बाहर की औरतों के साथ वक्त गुजार कर घर लौट आता है। भाई ऐसी शादी से तो मेरी मार धाड़ वाली शादी बेहतर। कम से कम इतना एहसास तो मिलता है ना कि कोई जिंदा ताल्लुक है। फाज ने एक पल को आंखें मूंदी और लाइन काट कर रिसीवर हटा दिया। बहन ने सच का वार किया था, जो हमेशा भारी होता है। ठीक आधे घंटे बाद औरंगज़ेब साहब की कॉल आ गई। उसने उठाई तो सलाम दुआ के बाद शुरू हो गया। ओ यार, ये क्या नया स्यापा डाल दिया है। सोफिया रोए जा रही है। इधर से वो असफन कॉल नहीं उठा रहा। माँ तुम्हारी ने उसकी माँ को राब्ता किया है, वहाँ से नई बात सुनने को मिली है। तुम्हें किसने कहा था उनके मामले में कूदो? ये तो उनके टोपी ड्रामे होते हैं। वैसे तो वो उसको मैके में एक रात नहीं रहने देता। इस तरह ये रो धोकर 2-3 रातें रुकने की सहूलत लेती है। बहुत पहले तुम्हारी तरह मैं भी जज्बाती हुआ था, मगर बाद में बहुत पछताया था। इसके बाद इस जोड़ी को इसके हाल पे छोड़ दिया। अब तुम ऐसा करो, असफन को फ़ोन करके माजरत कर लो, मामला यही निपट जाएगा। हाँ, माफ़ी मांगू, और मैं, वो भी आपके लफंगे दामाद से। लाइन की दूसरी जानिब से अब्बा जी के बजाय सोफिया की चिंघाड़ती हुई आवाज़ सुनाई दी। हमारे ख़ानदान में सिर्फ एक ही शख्स लफंगा कहलाने का हकदार है, और उसका नाम है फाज औरंगज़ेब। सुना तुमने, फाज औरंगज़ेब? अगर तुमने मेरे शौहर से माफ़ी ना मांगी तो बहन का मरा हुआ मुँह देखोगे। जो बहन भाई से ऐसी बेहुदा फरमाइश करे उसको वैसे ही मर जाना चाहिए। आखिरी दफ़ा कह रही हूँ, इसके बाद नहीं कहूँगी। सोफिया की आवाज़ में ऐसा कुछ था कि वो कुछ गलत कहता कहता रह गया। ठीक है, माजरत कर लेता हूँ, पर इसके बाद मुझसे कभी राब्ता मत करना। मेरी तरफ से तुम अपने शौहर समेत बाहर में जाना, और अगर कभी दोबारा तुम रोते हुए हमारे घर आए ना, याद रखना अपने हाथों से तुम्हारा गला दबाऊंगा। ये जो तुम इस कदर बदतमीज़ हो ना, सारा हमारे माँ बाप का कसूर है। तुम्हें लाट साहब बनाकर सर चढ़ाया हुआ है, जिसकी चाहे बेइज्जती कर दी। ओह बाजी जी, ये लेक्चर किसी और वक्त देना, पहले ही मेरा सारा दिन बर्बाद कर दिया। अब कोई काम कर लेने दो और अपना सामान बांध कर तैयारी करो। मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आऊँगा। आधे घंटे तक पहुँचता हूँ, मुझे दरवाजे पे तैयार मिलो। उसने दूसरी तरफ की सुने बगैर ही लाइन काट दी, साथ ही मोटी सी गाली देते हुए अपनी कुर्सी से उठ गया। अपने कहे के मुताबिक आधे घंटे के बाद उसने गेट के बाहर हॉर्न मारा। उसका भतीजा बाहर आया। चाचू, दादो कह रही हैं अंदर आइए, जाकर सोफिया पुप्पो को लेकर आओ। शमशेर जैसे भागता हुआ आया था वैसे ही वापस भाग गया। 2 मिनट बाद अम्मा आती हुई दिखाई दी। वो शीशा नीचे करते हुए बोला, अम्मा अब क्या वफद पे वफद आएंगे? अपनी लाडली को बाहर भेजिए, उसके चहेते शौहर के हवाले करके आऊँ। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा नहीं है। अच्छा तो फिर अंदर चलो। नहीं, मुझे सोफ़ो को उसके घर छोड़कर वापस ऑफिस जाना है। सोफिया भी कुछ दिन रहेगी, उसको छोड़ो, अमल की खबर ले लो। अब उसको क्या हो गया है? सुबह से कमरे में बंद है। कौन सी नई बात है? पहले छम्मो से सर दर्द की शिकायत कर रही थी। मैंने समझ से सर दर्द की गोली लेकर दी, मगर उसने ली नहीं। अब 3 दफ़ा कमरे में गई हूँ, बेहोशी की नींद सो रही है। इतनी दफ़ा उठाया है, आँख ही नहीं खोल रही। वो गाड़ी का इंजन चलता छोड़कर ड्राइविंग सीट से निकला, लंबे लंबे डग भरता अंदर की जानिब गया। अपने कमरे में दाखिल होते ही उसने आंखों पे सजे काले इत्सों का फ्रेम नाक से उठाकर माथे पे लगा रखा और लाइट जलाता हुआ बेड की जानिब बढ़ा। दाएं जानिब करवट लिए, एक हाथ गाल के नीचे रखे। वो वाकई गहरी नींद में थी। अमल, उसने दोनों हाथों में उसका चेहरा भरा और गाल थपथपाते हुए आवाज़ दी। 1 दफ़ा 2 दफ़ा, मगर अमल की जानिब से कोई रद्द अमल ना पाते हुए दरवाजे की जानिब देखा। भाभी अंदर आ रही थी, उनके पीछे अम्मा और सोफिया थे। ये कब से सो रही है? 3 घंटे हो गए। मैं इसको अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। आप में से जिसने साथ जाना है जल्दी बाहर आए, वरना बाद में खुद से आ जाए। इतना कहकर वो चम्मू को हुक्म देने लगा, अमल के जूते और चादर वगैरह लेकर मेरे साथ आओ। जी भाई जी। उसने एक हाथ अमल के सर के नीचे रखा, दूसरा घुटनों के नीचे, और बड़ी एहतियात से उसको गोद में उठाकर चल पड़ा। अम्मा और भाभी भी जल्दी से चादरें लेकर निकल आई। फाज ने अमल को फ्रंट पैसेंजर सीट पे नेम दराज करते हुए ड्राइविंग सीट संभाल ली। अगले 4 मिनट में उसकी गाड़ी फराटे भर रही थी। वो बैक व्यू मिरर में देखते हुए ख़वातीन से मुखातिब हुआ, आपके ख्याल में ये इस तरह बेहोशी में क्यों है? मुझे लगता है अमल का शुगर लेवल लो है, वरना ऐसी भी क्या नींद। भाभी की बात पे उसने एक नज़र अमल पर डाली और बोला, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। अगर कुछ उल्टा हुआ ना शम्मू, तुम्हारी खैर नहीं होनी, क्योंकि तुम्हारा एक ही काम था और वो भी ढंग से नहीं करती हो।
اللہ की कसम ले ले भाई जी, बाजी मेरी एक नहीं मानती हैं, उल्टा डांट कर कमरे से निकाल देती हैं। अब की बार वो माँ और भाभी से मुखातिब हुआ। अगर ये सुबह से इस हालत में थी तो मुझे पहले फ़ोन करके क्यों ना बताया गया। हमें तो यही था, जैसे हर रोज़ ज़्यादा वक्त अपने कमरे में रहती, आज भी ऐसा ही है। मगर जब वो दोपहर के खाने के लिए भी नहीं उठी तब तफ्तीश हुई। सामने ट्रैफिक जाम देखकर वो सिस्टम को लान तान करता साइड रोड से निकल गया। 10 मिनट का रास्ता 20 मिनट में तय करके वो लोग अस्पताल पहुँचे। उसी ने अमल को उठाकर स्ट्रेचर पर डाला। गाड़ी लॉक करने का भी होश न रहा। इमरजेंसी में अमल को छोड़कर उसने जेब से फ़ोन निकाला। फ़ोन बुक में से मतलूबा नंबर निकालकर कॉल मिलाकर फ़ोन कान से लगाया। नज़र इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे पे लगी हुई थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम यार, किधर हो? खैरियत है भाई? और नहीं भी, अमल को लेकर यहाँ आया हूँ, उसने अस्पताल का नाम बताते हुए कहा। अगर तुम आकर उसको देख लो मेरी तसल्ली के लिए। मुझे कुछ इल्म नहीं है, तुम आकर उसको देखो और मुझे बताओ। यहाँ पे डॉक्टर मौजूद है, मगर मुझे किसी काबिल भरोसा डॉक्टर की राय मतलूब है। बहुत शुक्रिया, मैं यहीं पे हूँ। कॉल बंद होते ही फ़ोन जेब में रखकर इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हो गया। उसको वहाँ पे देखकर ही नर्स उसकी जानिब लपकी। जनाब, आप कहाँ आ रहे हैं? मरीज़ के साथ आने वाले फ़र्द को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। क्यों नहीं है? मेरी बीवी यहाँ पर है, मुझे देखना है कि आया आप लोग उसको अटेंड कर भी रहे हैं या नहीं। आप बराए करम यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए। बीबी, मेरा दिमाग ख़राब मत करो, हटो सामने से। नर्स का मुँह खुले का खुला रह गया। आप स्टाफ के साथ इस कदर बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकते हैं। जाकर अपने इंचार्ज को बुला कर लाओ, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। न जाने कहाँ से आप जैसे नमूने मुंह उठाकर आ जाते हैं। हम मरीज़ को देखें या आपके ड्रामों को? मेरे साथ मुँह संभाल कर बात करो। अगर मैं अपनी बीवी के पास रहना चाहता हूँ तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? तभी एक अधेड़ उम्र नर्स वहाँ आई। देखिए जनाब, आप यहाँ पर शोर मचाकर मरीज़ों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ आप इस वक्त अपनी बीवी के साथ रहना चाहते हैं, मगर यकीन मानिए अगर आप हमें हमारा काम करने दें तो आपकी बीवी के लिए ज़्यादा सूदमंद होना है, बजाय इसके कि हम यहाँ खड़े होकर लायानी बहस में उलझे रहें। तुम लोगों को जो करना है तुम करना, मैं किसी के राह में नहीं आऊँगा, मगर मुझे अंदर उसके पास रहना है। नर्स ने लंबी सांस खींची। हम मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अपनी कोशिश तर्क कर दो, मैंने जो करना है वही करूँगा। क्यों मेरा सर खा रही हैं और अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं? दूसरा मेरा दोस्त आ रहा है, उसको भी यहाँ आने की इजाज़त दरकार होगी। वो लाहौर का सबसे बेहतरीन गायनोकोलॉजिस्ट है। हद हो गई है, आप हमारे अस्पताल में आकर हमें बता रहे हैं कि हमने अपना काम कैसे करना है। अगर आपके पास इतना बड़ा डॉक्टर था तो मरीज़ को यहाँ क्यों लाए हैं? क्योंकि यह अस्पताल मेरे घर के करीब है, कहीं और जाते हुए वक्त लगता जो शायद नुकसानमंद साबित होता। नर्स ने हार मानते हुए उसको अंदर का रास्ता दिखाया। अंदर आकर अमल को एक कमरे में अकेली पड़े देखकर उसका गुस्सा सवा नेज़े पे पहुंच गया। जो मुंह में आया भगता चला गया। इसलिए मुझे अंदर आने से मना किया जा रहा था। तुम लोग इसको यहाँ डालकर उसके मरने का इंतज़ार कर रहे हो। मैं तुम लोगों को बंद करवा दूंगा। सालों हज़ारों में फ़ीस लेते हो और सर्विस तुम्हारी ये है कि मरीज़ को यहाँ आए 10 मिनट बीत गए, किसी ने आगे आकर ब्लड प्रेशर तक नहीं चेक किया, जबकि तुम लोगों को बताया गया कि ये एक हामला औरत है जो बेहोश पड़ी हुई है। पर तुम लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं है। अगर इसको कुछ हो गया ना, मैं तुम लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। पूरी वार्ड में हलचल मच गई। बलाखिर तुम लोगों को अंदर की इंसानियत ही मर गई है। इमरजेंसी में लाने का क्या मकसद होता है कि फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद मुहैया की जाए। तुम लोग घंटे बाद जाकर मरीज़ को हाथ लगाओगे ताकि जिसने नहीं मरना वो भी मर जाए। आप शोर करना बंद करेंगे? नहीं, मुझे सिक्योरिटी को बुलवाकर आपको यहाँ से भेजना पड़ेगा। मुझे किसी ने हाथ भी लगाया मैं उसका मुंह तोड़ कर रख दूँगा। अमल ने आंखें खोलकर हैरत से अपने गिर्द होने वाले तमाशे को देखा और ताज्जुब से बोली, ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज़ सुनते ही फाज के कानों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तुम उठ गई हो। जब इर्द गिर्द मछली बाजार लगा होगा तो कौन सुकून से सो सकता है? 1 मिनट मैं हूँ कहाँ? मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। इसको तुम सोना कहती हो? क्या तुम जानती हो तुम मेरे लिए किस कदर ख़तरनाक हो? मैं सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कैसे ये ज़िंदगी गुजरनी है। अब मैंने क्या कर दिया है? अमल के सवाल का जवाब देने की बजाय वो वहाँ खड़ी नर्स और डॉक्टर से बोला, क्या आप लोग हमें कुछ देर अकेला छोड़ सकते हैं? वो लोग चेहरे पर नागवारी लिए कमरे से निकल गए। तब वो अमल की जानिब देखते हुए बोला, I was losing my shit and you do this to me? Freaking hell, I am getting deep. अमल जी, आपने मेरी बैंड बजाई है। क्या खाकर सोई थी? मेरा सर दर्द कर रहा था, नींद आ नहीं रही थी, इसलिए नींद की गोली खा ली थी। क्या? फाज चिल्लाया। क्यों जानवरों की तरह गला फाड़ रहे हो? प्लीज़ कह दो मैंने गलत सुना है, तुमने नींद की गोली नहीं ली थी।
यू आर वेरी ड्रामेटिक, ओवर एक्टिंग। क्या तुम्हें इतना भी नहीं है? प्रेगनेंसी में नींद की गोली नुकसानदेह हो सकती है। मेरे लिए तो तुम भी नुकसानदेह ही हो। आज मैं बकवास बर्दाश्त नहीं करूँगा। नींद में जाने से पहले जो बात मेरे कानों तक पहुँची थी उसके मुताबिक तुम असफंद भाई से माफ़ी मांगने वाले थे। आई सेड नॉट टुडे। फाज के चेहरे के तासुरात इतने संजीदा थे कि वो रुख मोड़ गए। तभी दरवाजे पे दस्तक देकर ख़ास कॉल करके बुलाए गए। डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए। मेरी इत्तला के मुताबिक भाभी जाग गई हैं। ओह गॉड, अब क्या? बंदा नींद भी नहीं ले सकता। क्या तुम यकीन करोगे इसने नींद की गोली खाई हुई थी? ओह भाभी, क्या ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं है? अमल उठकर बैठ गई। आवाज़ रियली स्ट्रेस्ड आउट, बट इसलिए जो सवाल फाज के लबों पे था वो डॉक्टर ने पूछ लिया। क्या पहले भी ली है? हाँ, चंद एक बार। फाज का बस नहीं चल रहा था, वरना अमल का गला दबा देता। आज के बाद आपको ये अमल बंद करना होगा। मैं बहुत ज़ोर देकर कह रहा हूँ, आपके लिए और आपकी वजह से बच्चे के लिए। नींद की गोलियाँ लेना बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, और जो इस वक्त आपके शौहर की हालत है, इसे देखकर तो यही दुआ निकलती है कि अल्लाह आपको हमेशा अपने ईमान में रखे। क्योंकि इस शख्स को मैंने बड़ी से बड़ी बात पे भी हंस के डील करते देखा है, मगर इस वक्त इसकी शक्ल निकली हुई है। तुम जिसको ये सब बावर करवा रहे हो ना, वो ये सब सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही होनी है, और पक्का इरादा करेगी कि मुझे इससे भी ज़्यादा परेशान करे, क्योंकि इस वक्त इसके जीने का अव्वल मकसद ही मेरी ज़िंदगी को अजीरन करना है। अमल को बहुत बुरा लगा। अकेले में चलो जो मर्ज़ी बकवास करता फिरे, किसी के सामने तो लिहाज कर लेता। उसका दोस्त बात को हल्का फुल्का रंग देते हुए बोला, अच्छा अब इतनी भी परेशानी की बात नहीं है। भाभी का ब्लड प्रेशर वगैरह सब ठीक है, इनका आयरन लेवल चेक करवाना पड़ेगा। वो मेरा मशवरा है कि इनकी जो गायनी है उसी से करवाना। अभी इस वक्त भाभी और बेबी बिल्कुल फिट हैं और घर जा सकते हैं। तुम पूरी यकीन हो? तुमने ठीक से चेक किया तो है ना? यार अभी 20 मिनट पहले ये सुध बुध खो बैठी थी। घर से अस्पताल तक इसने एक दफ़ा भी आंख नहीं खोली, और तुम कह रहे हो सब ठीक है। डॉक्टर खालिद ने फाज को खींचकर बेड के करीब किया और आला उसके कानों में लगाते हुए दूसरा सिरा अमल के पेट के उभार पे एक ख़ास जाविये पे रखा। हैरत से फाज की आंखें फैल गई। क्या ये बच्चे के दिल की धड़कन है? खालिद मुस्कुराते हुए बोला, जी हजूर, अमेजिंग, माशाल्लाह, मेरा बच्चा सेहतमंद है, मजबूत धड़कन का मालिक। जी हाँ, अब तसल्ली हो गई? हाँ बिल्कुल। अब तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ ताकि मैं बच्चे की माँ की धड़कन चेक कर सकूं। शक्ल से लग रहा है कि सूरत हाल नाजुक है। खालिद ने फाज के कंधे पे एक हाथ रसीद किया और हंसते हुए बोला, बाप बन गया मगर तेरे अंदर का कमीना नहीं मरा। मैं चलता हूँ, बिल तेरे ऑफिस भेज दूँगा। और क्या तू अपने भाई से हज़ारों का बिल लेगा? क्यों नहीं, आखिर मेरा भाई लाखों कमाता है और मैं अपना लंच छोड़ कर आया हूँ। भाभी, नाइस टू मीट यू। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अमल ने खालिद को मुस्कुराकर जवाब दिया। इस दौरान फाज उसको बड़ी गहरी नज़रों से देख रहा था। खालिद के कमरे से जाते ही आह भरकर बोला, भाई हमसे तो गैर अच्छे, जिनको देखकर इस हसीन चेहरे पे मुस्कुराहट पहाड़ बनकर उतरती है। घर से बाहर फ्लर्ट कर करके दिल नहीं भरता। बाहर के खाने का वो मज़ा कहाँ जो घर की ताज़ा रोटी का है। तुम ऐसे नदीदे इंसान हो जो ना घर की पक्की छोड़ता है ना बाहर की। फाज हंसते हुए बोला, अरसा हुआ हमने घर से बाहर मुँह मारी बंद कर दी हुई है। जाकर किसी और को उल्लू बनाओ। अभी कल तुम्हारे व्हाट्सएप के स्टेटस पे तुम्हारे साथ एक नया चेहरा खड़ा था। ओए होए, यानी ऊपर ऊपर से वो हमें देखकर मुंह फेर लेते हैं और अंदर ही अंदर हम पे नज़र रखते हैं। वैसे ना तुम हो बड़ी मीसनी हैं। हाँ, मैं तो मरी जा रही हूँ तुम पे नज़र रखने को। वो बेड पे टांगे लटका कर बैठी, पैरों में जूते डालते हुए उठकर खड़ी हो गई। अगर चाहो तो मेरा हाथ पकड़ सकती हो क्योंकि तुम इमरजेंसी वार्ड में हो। अमल कुछ भी कहे बगैर अपने कपड़े ठीक करती सरहाने रखी चादर खोलकर अपने गिर लपेटकर बाहर की जानिब चल पड़ी। वो उससे एक कदम पीछे था। अमल नर्स को देखकर मुस्कुराई मगर हैरत ज़दा रह गई जब नर्स के माथे पे तेवरी चढ़ गई। एक के बाद दूसरी नर्स ने भी ऐसा ही किया, जिस पे वो फाज की जानिब पलटी। मैंने क्या किया है? नर्सें मुझे ऐसे घूर क्यों रही हैं? तुम्हारी वजह से मैंने इन लोगों के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, इसलिए। अमल अपनी जगह रुककर पूरी तरह फाज की जानिब मुड़ी, जो अपने ध्यान में चलता अमल से टकराया। क्या करती हो? बीच रास्ते में क्यों रुकी हो? इन लोगों से माफ़ी मांगो। आज का दिन मेरे सब्र के इम्तिहान का दिन है। पहले बहन की वजह से बहनोई से मुँह मारी हुई, बहन बोली जाकर माफ़ी मांगो। अब बीवी की मोहब्बत में उनसे उलझाऊँ और बीवी ही कह रही है जाकर माफ़ी मांगो। ऐसी अंधी मोहब्बत कभी मची है? यानी मुझे समझ क्या लिया है? जिसका दिल चाहता है मुँह उठाकर हुक्म सादिर करने आ जाता है। दूसरों को ही कसूरवार गर्दानते रहना, कभी ये तस्लीम ना करना कि तुमने भी गलत हो सकते हो। तुम गलत सही को छोड़ो यार, बाहर चलो। बाहर भाभी के साथ
پاپی کے ساتھ موجود ہے، میں ان کا بل پے کر لوں، ساتھ ان کی زبان بند کرنے اور چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے ان کے ہسپتال کو ڈونیشن دیتا ہوں۔ بد اخلاق بد زبان لوگ اس قابل تو ہے نہیں کہ ان کے ساتھ بھلائی کروں، مگر تمہاری جان کا صدقہ دیا۔ یہ جو تم ہوائی فائر کرتے ہو نا، تم پہ بالکل سوٹ نہیں کرتے، اور میری جان کا صدقہ مت دو، اپنی جان کا دو، کیونکہ بہت جلد تمہیں جان کے لالے پڑنے والے ہیں۔ عمل، تمہیں علم ہے تمہاری یہ باتیں مجھے تم سے دور کرنے کے بجائے تمہارے معاملے میں میرا دماغ خراب کرتی ہیں، پھر بھی تم باز نہیں آتی ہو۔ کم از کم یہی خیال کر لیا کرو کہ ہم کہاں موجود ہیں۔ تم ایک پاگل انسان ہو۔ میں باہر جا رہی ہوں، آتے رہنا۔ فاز کو وہیں نرس کے ساتھ باتیں کرتا چھوڑ کر وہ وارڈ سے باہر آئی تو ٹھٹک گئی۔ سامنے امو، امی، ابھی، ایمان، تائی جی، بھابھی، سمد بھائی، تایا جی اور ایک طرف کھڑی چمو۔ عمل کو خود چل کر باہر آتے دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی۔ آپ سب لوگ یہاں اتنے پریشان چہرے لیے کیوں کھڑے ہیں؟ اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے امو بولی، بھابھی جی کا فون آیا تھا، میری تو سمجھ جو جان ہی نکل گئی۔ پہلے ہی تمہارے ابھی کو اتنے دنوں سے بخار آ رہا ہے، ان کی وجہ سے ٹینشن بنی ہوئی تھی، اوپر سے تمہاری جانب سے دل دہلا دینے والی خبر ملی۔ پیچھے سے فاز کی آواز آئی، چچی جی محترمہ نے نیند کی گولی لی ہوئی تھی۔ ہائے میں مر جاؤں، کیوں تمہیں ماں کی حالت پہ رحم نہیں آتا؟ باپ اپنی غلطی کی معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے، شوہر تمہارا تمہیں میرے گھر بھیجنے کو تیار نہیں ہے، تم کو کسی کو معاف کرنے پہ تیار نہیں ہو۔ تم سب کی جنگ میں نقصان تو میرا ہو رہا ہے، میرا پہلا نواسا نواسی آ رہا ہے اور مجھے اسے دور رکھا جا رہا ہے۔ عمل ان کی کسی بات کا جواب دینے کے بجائے متفکر سی ہو کر ابھی کے پاس رکی۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ بخار کیوں چڑھ رہا ہے؟ جس باپ کی بیٹی اس سے ناراض ہو اس کو بخار نہیں چڑھے گا تو اور کیا ہوگا؟ آج مہینوں باپ بیٹی روبرو ہوتے۔ وہ اپنی آواز کی لرزش کو قابو کرتے ہوئے بولی، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ابھی؟ اگر آپ کو میری پرواہ ہوتی تو آپ مجھے اپنے پاس رکھتے۔ بیاہی بیٹیاں اپنے شوہر کے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں، چاہے وہ وہاں گھٹ گھٹ کر مر جائیں۔ کیا فاز تمہارا خیال نہیں رکھتا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہی جو تمہارے ساتھ کھڑا ہے، تمہارا والی وارث۔ میں کیا کوئی ڈور ڈنگر ہوں جس کے گلے میں آپ اس شخص کے نام کی پٹی ڈال کر مجھے باور کروانا چاہتے ہیں کہ میں آزاد نہیں ہوں؟ ابھی کہیے، مجھے بیچ تو نہیں دیا؟ میں اسی لیے ہزار چاہنے کے باوجود تم سے ملنے نہیں آتا ہوں، کیونکہ تم اسی طرح سب کے سامنے مجھے شرمندہ کر دیتی ہو۔ یہ بھی خیال نہیں آیا کہ تمہارے تایا تائی اور بڑا بھائی بھی یہاں موجود ہے، یہ لوگ کیا سوچیں گے؟ وہ بے دلی سے ہنسی۔ ابھی میری جوتی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے میرے رونے اور دکھی ہونے سے آپ سب کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل اسی طرح آپ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مجھے رتی بھر فرق نہیں پڑتا۔ اب اگر آپ سے کہوں کہ میں آپ کے ساتھ اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے یہ لمبا لیکچر دیں گے کہ شادی کے بعد شوہر کا گھر ہی لڑکی کا اصل گھر ہوتا ہے، یہ وہ۔ اس لیے میں اپنی انرجی ضائع کیے بغیر ہی جا رہی ہوں۔ آپ سب لوگ خوش ہو جائیے، آپ کے بنائے منصوبے کامیاب رہیں، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، اس قید میں رہنے کے باوجود بھی آپ لوگ میرے دل میں شخص کی جگہ نہ بنا سکیں گے، بلکہ میرے دل میں سے ایک ایک کر کے آپ سب لوگ اترتے جا رہے ہیں۔ اچھا ہے، مجھے آپ کو چھوڑتے وقت دکھ نہ ہوگا۔ چلتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ تم چچی کے ساتھ چلی جاؤ۔ فاز کی آواز پہ اس کے قدم رکے، جی چاہ رکھ کر تھپڑ مارے اور ماں کے ساتھ جانے سے انکار کر دے، مگر چپ رہی، یہی سوچ کر کہ جو بھی جیسے بھی صحیح ماں کے گھر جانے کا موقع مل رہا تھا اور وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ آپ لوگ اپنی گاڑی پہ آئیں یا میں ڈراپ کر دوں؟ فاز نے امو سے پوچھا۔ جواب میں وہ آنکھیں صاف کرتی ہوئی بولی، نہیں بیٹے شکریہ، باہر ڈرائیور گاڑی سمیت موجود ہے، جیتے رہو، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے، ماں کے دل کو ٹھنڈا کر رہے ہو، اللہ تمہیں صلہ دیں گے۔ اچھا بھابھی جی، بھائی جی اجازت دیں، اللہ حافظ، خیریت سے گھر پہنچیے، عمل کی خیریت سے مجھے آگاہ رکھیے گا۔ فاز کی امی امو کے گلے ملتے ہوئے تائید کر رہی تھی۔ عمل کسی سے بھی ملے بغیر آگے بڑھ گئی، اس کو اکیلا جاتا دیکھ کر جہانگیر بھائی سے گلے مل کر خدا حافظ بولتے ہوئے عمل کے ساتھ ہو لیے، اس کے بازو میں اپنا بازو ڈال کر چلتے ہوئے بولے، معاف کر دینے والوں کا بہت بڑا درجہ ہے، ہاں، اور جان بوجھ کر سچائی سے آنکھیں بند کر لینے والوں کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے۔ تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں ہوا ہے، نہ آگے جا کر ہوگا۔ مجھے یقین نہیں آتا یہ بات کرنے والا میرا اپنا باپ ہے، پھر وہ سب باتیں جھوٹی ہی ہیں جن کے مطابق والدین اولاد کی انکہی تکلیف کو بھی جان لیتے ہیں۔ اب تک تو کبھی میرے دل کا حال نہ گیا ہے، نہ جائے گا۔ یہ تمہاری سوچ ہے، یہ سچائی ہے ابھی جان، سچائی۔ مجھے تو بھیڑ بکری والا سلوک بھی نہیں ملا، ان کو بھی ذبح کرنے سے پہلے پانی دانہ دیا جاتا ہے، چارہ کھلایا جاتا ہے تاکہ قربان ہوتے وقت جانور بھوکا یا پیاسا نہ ہو۔ یہاں میرے گلے پہ چھری چل گئی اور کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ مجھے قربان کیا گیا ہے، یعنی مر بھی گئے اور نام بھی نہ ہوا۔ خیر نام تو ہوا ہے، بلکہ عمر بھر کے لیے نافرمان بھگوڑوں میں نام لکھ دیا گیا ہے۔
जितना मर्जी एहतजाज करो, झुटलाऊं, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई यकीन नहीं करेगा। बेटी तुम मेरी इज़्ज़त हो, अफ़ाज़ की इज़्ज़त हो। अभी जान मैं सिर्फ इंसान हूँ, इंसान, गोश्त पोस्ट की आम इंसान, बड़ी हकीर हूँ अभी, मगर बेगैरत नहीं थी। जब आपको उस गुनाह की सज़ा दी जाए जो गुनाह आपने किया ही ना हो, आपको अंदाज़ा ही नहीं है किस कदर तकलीफ़ होती है। मेरा दिल मुझ पे जबर नहीं कराता अभी। मेरे प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पे जबर नहीं किया है। फिर इज़्ज़त और गैरत के नाम पे आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अभी मेरे दीन में आप ज़बरदस्ती या धमका कर किसी को कलमा तक नहीं पढ़वा सकते। आप लोग मेरी पूरी ज़िंदगी से खेल गए। क्या आप या आपका फाज खुदा लगा हुआ है? जो आप चाहते हैं मैं आप लोगों की सज़ा सफ़ेद हर बात मानूं? मुझे पहले साबित तो करें कि मैं गलत हूँ और आप लोग सही हैं। और प्लीज़ मुझे किसी ऐसे आलिम का हवाला मत दीजिएगा जो खुद कवारी कम उम्र लड़कियों पे आंख रखता हो, झूठ बोलता हो, जो अपने घर की औरत को अपने पैर की जूती समझता हो, जिसके नज़दीक औरत सिर्फ जिस्म है। अभी आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आपकी, आपके फाज की इज़्ज़त हूँ, जब आप लोग ही मेरी रुसवाई का बायस बने? मेरे दीन ने मुझे इज़्ज़त दी, आप लोगों ने मुझे बदनाम किया है। मेरा दीन मुझे इजाज़त देता है मैं अपने सतर की हिफाजत करते हुए अपने जायज़ ख्वाब पूरे करूँ। आसमान मेरी हद है। अभी अगर मर्द घर से बाहर होते वक्त आते जाते रास्तों में औरत को गंदी ललचाती नज़रों से देखता है तो ये मर्द के अंदर की और किरदार की गंदगी है, औरत का कसूर नहीं। वो बुरके में भी होगी तब भी मर्द उसके जिस्म के उभार को देखेगा। आपका फाज एक नंबर का लुच्चा औरत को सिवाय जिनसी सुकून का बाइस के और कुछ नहीं समझता, इसलिए आपको मेरा मॉडलिंग करना पसंद नहीं था। सोच अपनी गंदी है तो उसमें भी औरतों का कसूर। वो कुर्बानी दे, मुझे मुनाफ़िकत से नफरत है और आपने मुझे एक मुनाफिक के हवाले कर दिया। अभी इतनी तकलीफ़ है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी वो धोखा दही से पैसे कमाता है, अपने बहन भाइयों पे एहसान जताता है। अभी वो बरहना औरतों के मुजरों में जाता है जहाँ वो शराब पीता है, फिर आपे से बाहर होकर बेहुदा हरकतें करता है। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो लोग गाड़ी तक पहुंच गए थे। अमल की सिसकियों पे जहांगीर के दिल को कुछ हुआ। बेख्तियार बेटी को बाहों में समेट लिया। बस बस बच्चे, परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अभी वो उजला लिबास पहनता है मगर दिल उसका बहुत मैला है। अभी वो खुशबू लगाता है मगर उसके मन से बू आती है। अभी मेरे साथ सख्ती कर लेते, मॉडलिंग से रोकने की खातिर मुझ पे हाथ उठा लेते, पर ऐसी सज़ा तो ना देते। मैं कह रहा हूँ ना मेरी शहज़ादी बेटी, बस अब रोना बंद कर दो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैं उसके साथ सारी ज़िंदगी तो क्या चंद महीने तक नहीं गुजार सकती। मुझे उससे तलाक लेनी है। जहांगीर बेटी को चाहकर भी फौरी तौर पर टोक ना सके कि तुम्हारे मुंह से तलाक का लफ्ज़ सुनकर ही उन्हें किस कदर तकलीफ़ पहुंची है। मैं कह रहा हूँ ना, जो कहोगी वैसा कर लेंगे। परेशान होना बंद कर दो। ठीक है, मुझसे एक दफ़ा गलती होगी, आइंदा के लिए एहतियात से काम लूँगा। आप रो रही हैं? मत रोइए ना, सब आपकी वजह से इतने अपसेट हैं। दुआ करो कि मैं मर जाऊं ताकि सबकी टेंशन ख़त्म हो। ये दिन भी आने थे कि अपने घर जाने के लिए मुझे किसी गैर की इजाज़त दरकार है। ईमान ने आगे बढ़कर उसको गले लगाकर उसके गाल पे प्यार किया। प्लीज़ ऐसी बातें ना किया करें, मेरा दिल बंद हो जाएगा। मुझे आपसे बहुत प्यार है। आप और फाज भाई मेरा फेवरेट जोड़ा हो। अल्लाह आपको 100 साल इकट्ठा रखे। तौबा इस्तगफार, तुम मुझे दुआ दे रही हो या कि बद्दुआ? वो बहन को टोककर गाड़ी में बैठ गई। जहांगीर साहब आगे ड्राइवर के साथ बैठे, पीछे तीनों माँ बेटियाँ बैठ गई। इशारा मिलते ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अमल की नज़र अस्पताल के खारजी दरवाजे से बाहर आते फाज पे पड़ी। खाकी रंग के शलवार सूट के साथ डार्क ब्राउन पेशावरी चप्पल पहने, फ़ोन कान से लगाए किसी से बात करने में मसरूफ़ था। वहीं से जहांगीर को देखकर हाथ हिलाया। ये अलग बात, नज़रें अपनी बीवी पे जमी हुई थी। अमल ने नज़र फेर ली। बहुत सी लड़कियां मुड़ मुड़ कर उस मर्द को देख रही थी, मगर जिसकी जानिब वो देख रहा था उसको जैसे फाज के वजूद से एलर्जी थी। वो ज़ेरे मुस्कुराकर जेब में से चाबी बरामद करता हुआ अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। तो ये थी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। और पहले मैंने सोचा था कि मैं ये शॉर्ट दे दूं, बट फिर मैंने इसको और रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को पूरी एक एपिसोड बना कर दी। तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और अच्छे से नावल के साथ। अच्छे से नावल के साथ मतलब इसी नावल की अच्छी सी एपिसोड के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।